अस्सलाम वालेकुम। सीरिया चंद में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना ख्याल रख रहे हैं और कोशिश करें कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, किसी के लिए कोई आसानी पैदा कर सकते हैं, तो उसमें बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करें। ये मत सोचें कि कोई और आपके लिए क्या करता है या क्या नहीं करता है, किसी और ने कितना अच्छा किया یا وہ آپ کو کیا بینیفٹ دے سکتے ہیں. ہمیشہ یہ سوچیں کہ آپ کا اپنا کیا کنٹریبیوشن ہے. کیا آپ دوسروں کے لیے کچھ اچھا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کر سکتے ہیں، کیا آپ ایک ایسی پوزیشن میں ہیں جہاں پر آپ کر سکتے ہیں کسی کے لیے کچھ. اور اگر تبھی آپ یہ سوچتے رہ جائیں کہ کسی اور نے تو کچھ نہیں کیا تو میں کیا کروں یا میں کیوں کروں، تو کبھی بھی ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ اچھا نہیں کر پائیں گے، کبھی بھی ہم اپنی سوسائٹی کو بہتر نہیں کر پائیں گے. تو اپنے سے بڑھ کر سوچیں، دوسروں کا سوچیں. کسی کے لیے آسانی پیدا کر سکتے ہیں تو اس سے کترائیں نہیں. آگے بڑھتے ہیں. ایک دن ایک نیکی میں مفتی احمد علی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. چلتے ہیں ان کی طرف. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد. میرے دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اللہ نے ہم پر احسان یہ کیا کہ ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. میرے بھائیوں، یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. یہ نسبت ہی قیامت کے دن ہماری شفاعت کا سبب بنے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر عمل سنت کے مطابق کرنے والے بن جائیں. ہمارا کوئی بھی عمل خلاف سنت نہیں ہونا چاہیے. یہی عشق رسول اسی بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنے والے بن جائیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اسی پیغام کے ساتھ آج کے دن کا اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اینڈ آف کورس ایز اے پرسن، ایز این انڈیویجول ہمیشہ بہتر ہوتے رہیں، ہمیشہ پچھلے دن سے اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں اور اپنے آپ کو انالائز کریں. کیا آپ نے کچھ غلط کیا؟ کیا آپ کچھ بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کی وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی اسٹریس ہو رہا ہے، اور اگر آپ اس میں کمی لا سکتے ہیں، اگر آپ اپنی کوئی ایک چیز بدل کر دوسروں کے لیے کچھ آسان کر سکتے ہیں، اپنے لیے کچھ آسان کر سکتے ہیں، تو ہمیشہ اس گروتھ کو، اس لرننگ کو کبھی رکنے نہیں دینا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں، اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. ٹوڈیز ویدر. مریم رضا ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، جانیں گے موسم کی صورتحال. جی مریم. جی بالکل. فیصل آباد کے موسم کی اگر بات کی جائے تو دن کے آغاز میں ہی شہر کا مطلب جزوی طور پر صاف رہے گا، لیکن اگر سردی کی بات کی جائے تو کل کے روز میں جو ہے درجہ حرارت جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سورج میاں جو ہے انہوں نے ہی بھی اپنی کرنوں کے ساتھ بتایا تھا کہ میں دوبارہ سے واپس آ گیا. لیکن اگر آج کے دن کی بات کی جائے تو آج ہلکی ہوا جو ہے وہ چل رہی ہے اور سورج میاں جو ہے وہ بھی اپنی ہلکی کرنوں کے ساتھ دن کا آغاز کر چکے ہیں. اس کے ساتھ اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آج کم سے کم درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ دوپہر کے وقت میں زیادہ سے زیادہ 21 ڈگری رہنے کا امکان ہے. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 71% ہے، جبکہ ہوائیں 1 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے. لیکن سردیوں میں چلنے والی ہلکی پھلکی ہوائیں جو ہے وہ بھی سردی کی شدت کا جو ہے وہ احساس دلاتی ہے. تو اسی طرح سے آج کے دن کے حوالے سے بھی اسی طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ ہلکی ہوائیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے سردی کی شدت جو ہے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ اگر بات کریں تو محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر بارش کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن موسم جو ہے اسی طرح سے خشک رہے گا اور سورج میاں جو ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اپنی شکل جو ہے وہ دکھاتے رہیں گے. جی بہت بہت شکریہ مریم اس اپڈیٹ کے لیے. آپ لوگوں نے سنا کہ فیصل آباد شہر کے موسم کے کیا صورتحال ہیں. ڈیفینیٹلی اس موسم میں اپنے آپ کو کور کر کے رکھیں. کوشش کریں کہ اگر آپ گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی سویٹر جیسی یا شال کا استعمال لازمی طور پہ کریں. اپنی ہائیڈریشن کا خاص طور پہ خیال رکھیں. سردیوں میں آپ کی پانی کا انٹیک بہت کم ہو جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی پانی کا انٹیک پراپر رکھیں. اس کے علاوہ کوشش کریں کہ سن پروٹیکشن لازمی طور پہ استعمال کریں. ابھی نہیں ہوتا فیل، بٹ ویزیبلی سن ڈیمیج کے سائنس آپ کو ایک سرٹن پوائنٹ کے بعد بہت زیادہ محسوس ہونے لگتے ہیں. تو اس سے پہلے پریکاشنری میئرز لیں. کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے سن پروٹیکشن کا استعمال کریں. اس کے علاوہ آگے بڑھیں گے اور چلیں گے اپنے آج کے فرسٹ سبجیکٹ کے حوالے سے بات کریں گے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہماری لاسٹ ایئر میں اسپیشلی کچھ پولیٹیکل اینڈ اکنامیکل ڈیسیژنز ہمارے لیے فیوریبل نہیں رہے، اینڈ عوام پر کس طرح سے ان کا امپیکٹ ہوا. اسپیشلی امپورٹ بین کی اگر ہم بات کرتے ہیں اس کا کیا امپیکٹ ہوا. اس کے علاوہ ڈالرز
نہ ملنے کا، ڈالر کی پرائسز انکریز ہو جانے کا کیا اثر ہوا؟ کہاں پر عوام کا فالٹ تھا، یا کہاں تک عوام اس سچویشن میں اپنا کردار ادا کر رہی تھی اور نیگیٹولی ادا کر رہی تھی، اور کہاں پر یہ گورنمنٹ اداروں کا، پالیسی میکرز کا غلط ڈیسیجنز تھے جن کی وجہ سے ان کا نیگیٹو اثر ہمیں، ہماری پاپولیشن پر، ہماری انڈسٹری پر، ہمارے بزنسز پر ہوتا ہوا نظر آیا۔ بٹ دین اگین اس پر میں کامنٹ نہیں کروں گی کہ یہ ڈیسیجن اچھا تھا یا برا ڈیسیجن تھا۔ ڈیفینیٹلی یہ جن لوگوں پر اس کا اثر ہوا وہ بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جو کہ آج ہمارا اس ڈسکشن میں ساتھ دیں گے۔ ہمارے ساتھ اسماعیل سہر وردی صاحب موجود ہیں جو کہ جنرل سیکرٹری کسٹم ایجنٹس ایسوسی ایشن ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جو ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ جس طرح سے میں بات کر رہی تھی کہ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ پولیٹیکل ڈیسیجنز، اکنامیکل ڈیسیجنز کا نیگیٹو اینڈ پازیٹیو امپیکٹ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا۔ اگر امپورٹ بین سے ہم شروعات کریں، کیا اثر تھا ہماری اکانومی کے اوپر، ہماری عوام کے اوپر، اور کیا یہ فیصلہ عوام اور اسٹیک ہولڈرز کو ذہن میں رکھ کر لیا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما۔ جو پہلے آپ نے بات کی کہ ہماری اکانومی پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے اور عوام پہ اس کا کیا اثر پڑتا ہے، 1980 اور 90 کی دہائی میں جب وزیر خزانہ تھے ڈاکٹر محبوب الحق مرحوم، تو انہوں نے اتنی خوبصورت پالیسیز دی کہ اس وقت جو بزنس تھا، پاکستان کی جو اکانومی تھی وہ عروج پر تھی، اور انہوں نے ایسے اقدامات کیے کہ باہر سے زیادہ پیسہ پاکستان میں آئے، پیسہ نہ آئے تو اس کے بدلے میں کوئی چیز آئے۔ فار ایگزامپل انہوں نے کہا اگر باہر سے پیسہ استعمال آپ کما کے تو مشینری لے کے آتے ہیں تو اس پر کوئی ڈیوٹی نہیں لگے گی۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پورے ملک میں اسپننگ کا عروج آ گیا، مطلب ہمارے ہاں اسپننگ عروج پر تھی اس 80 سے 90 کی دہائی میں۔ اب آگے جو موجودہ صورتحال ہے اس میں پالیسیز ایسی بنائی جا رہی ہیں، سمجھ سے باہر ہے کہ کس کا بھلا سوچا جا رہا ہے، ملک کا، عوام کا وہ بھلا ہے یا وہ نقصان ہو رہا ہے۔ دیکھیں نا، جیسے ابھی آپ نے بات کی بین کی، تو سوری، بین تو ہٹ گیا لیکن اب بینک ڈاکومنٹس نہیں دے رہے، تو کیا کریں گے اس بین کو ہٹانے کا؟ پھر ایسی پالیسیز دے رہی ہے حکومت جو بالکل کسی صنعت کار کے لیے، کسی تاجر کے لیے فیزیبل نہیں ہے۔ فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ آپ 365 دن کے ادھار پہ مال خریدیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ یہ پاسبل ہے کہ باہر والا جو سپلائر ہے جس سے ہم مال خرید رہے ہیں وہ 365 دن کا ہمیں ادھار دے گا؟ کیوں دے گا؟ اگر کسی کی ڈیلنگ ہی پہلی دفعہ ہو رہی ہے اس کے ساتھ تو وہ کیسے ادھار دے دے گا؟ نمبر 2، ایک شخص نے 365 دن کے ادھار پہ مال منگوا لیا، اب آج جو ڈالر کا ریٹ ہے 365 دن بعد کیا یہی رہے گا؟ اس نے آج کے ریٹ سے مال بیچ دیا، امپورٹ کر کے بیچ دیا، اور 365 دن بعد ڈالر کا ریٹ ہی پتہ چلا کہ 350 روپے ہو گیا۔ اب وہ کیسے اس کو مینج کرے گا؟ تو اب آپ بتائیں کہ یہ پالیسی کیسے عوام کے حق میں ہے، کیسے صنعت کار کے حق میں ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ملک کی جو اکانومی ہے تب تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک اس کی ایکسپورٹ نہیں بڑھائی جاتی، اور ہمارے ہاں ایسے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ جس سے ایکسپورٹ ڈسکریج ہو رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے لوموں کے لیے کاریگر نہیں مل رہے تھے، لیبر نہیں مل رہی تھی، اور اب لومیں سیل ہو رہی ہیں۔ تو یہاں سے آپ اندازہ کر لیں کہ ایک ایسی اکانومی کیا پالیسی چل رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے خیال میں کیا کسی بھی طرح سے ڈسکشن کیا جاتا ہے کوئی فیصلہ لینے سے پہلے، کوئی پالیسی بنانے سے پہلے؟ لیکن سب سے اچھا فیصلہ تو وہی ہوتا ہے جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کو انوالو کیا جائے، جس کا کام اب ہمارے ایک اکثر یہ گلہ کیا جاتا ہے کہ جو ہماری ایجوکیشن کی جو پالیسیز بنائی جاتی ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھ کے دفتروں میں بنائی جاتی ہیں، اور جو اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں، جو اس کو کنٹرول کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ان کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا۔ سیم اسی طرح سے ہماری اکانومی کی جو پالیسیز ہیں وہ بھی ایسی ہیں۔ ہر شہر میں چیمبر آف کامرس ہے، آپ ان کو انوالو کریں، ان کی رائے لیں، وہ لوگ زیادہ بہتر جانتے ہیں، جس کا کام ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیسے ہم پروموٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ اسٹیک ہولڈر کو ضرور انوالو کیا جائے۔ اینڈ آف کورس کسی بھی بزنس کا جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہے، ہماری جی ڈی پی جہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے۔ جب بزنسز کے لیے ایسے ڈیسیجنز لیے جاتے ہیں جو کہ ان کے لیے نیگیٹو ہیں، تو اس کا اثر ہماری جی ڈی پی پر کس طرح سے ریفلیکٹ کرتا ہے؟ دیکھیں، ایک عام ہر حکومت ایک نعرہ لگاتی ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں لیکن اس کا اثر عوام پر نہیں ہوگا۔
ہم گاڑیوں کی ڈیوٹیاں بڑھا رہے ہیں، اس کا اثر عوام پر نہیں ہوگا، ہم مشینری پر ڈیوٹی بڑھا رہے ہیں، اس کا اثر عوام پر نہیں ہوگا۔ کیسے اثر نہیں ہوگا؟ آفٹر آل اثر ہوتا ہی عوام پر ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ یہ کس کو دھوکہ دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی صنعت کار ہے اس کے لیے کوئی ریٹ بڑھا دیے گئے ہیں تو وہ کیسے پاسبل ہے کہ عوام پر اثر نہیں ہوگا؟ بالآخر وہ چیز تو مارکیٹ میں ہی آنی ہے نا۔ تو لہذا یہ جو پالیسی ہولڈر ہیں ان کو چاہیے کہ اس چیز پہ بھی غور کریں، یا شاید وہ غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ عوام پہ اثر نہیں ہوگا۔ ہر اینگل سے آپ سوچ کے دیں بالآخر اثر عوام پر ہی ہونا ہے۔ تو لہذا جو بھی پالیسی بنائی جائے وہ عوام کو مد نظر رکھ کے، عوام کی جو سکت ہے خریداری کی، جو ان کی تنخواہیں ہیں، جو آمدن ہے، اس کو سامنے مد نظر رکھ کے تو پھر ہی ملک خوشحال ہو سکتا ہے۔ ٹیکسیشن پالیسیز کتنی اس وقت ہمارے حق میں ہیں، کتنی ہمارے اگینسٹ ہے؟ دیکھیں جو ٹیکسیشن پالیسی اسپیشلی میں کسٹم کے حوالے سے بات کروں گا، وہ تو اس وقت بہت اچھی ہے۔ مشینری پہ ڈیوٹی معاف ہے، سیل ٹیکس میں بھی رعایت ہے، انکم ٹیکس میں بھی رعایت ہے، لیکن ادر دین جو پالیسیز ہیں اسپیشلی سیل ٹیکس کے حوالے سے، وہ صنعت کاروں کے لیے، تاجروں کے لیے کافی زیادہ پرابلم کا باعث ہے۔ اس وجہ سے بھی جو بزنس ہے وہ ڈاؤن جا رہا ہے۔ اگر آپ 2022 سے لے کر اب تک کا انالیسس کریں تو کون سی پالیسیز آپ کے خیال میں اچھی تھیں، کون سے ڈیسیژنز اکنامکلی اچھے رہے اور کون سے نیگیٹو رہے؟ سب سے پہلے تو میں نے کہا تھا کہ 1980 سے 90 کی دہائی میں ڈاکٹر محبوب الحق مرحوم نے جو پالیسیز بنائی تھی، ان کی کوشش یہ تھی کہ ہر حال میں پاکستان میں کسی نہ کسی طرح پیسہ یا چیز جو ہے وہ جس سے گروتھ ہو سکے وہ آنی چاہیے، اور وہ عروج تھا۔ اس کے بعد پھر یہ ہمارے جو مشرف دور میں بھی پالیسیز کافی بہتر رہیں، اور اس میں بھی بزنس جو تھا وہ بہت بہتر تھا۔ اور اسپیشلی میں یہاں ذکر کرنا چاہوں گا ڈاکٹر عطاء الرحمان کا، جو ہمارے آئی ٹی کے منسٹر بھی تھے۔ یقین کریں انہوں نے ملک کی میں جدت لانے کے لیے، آئی ٹی لانے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کیا، وہ دور بھی اچھا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم انالیسس کرتے ہیں تو جو پچھلی حکومت کا دور تھا وہ ملکی اکانومی کے حوالے سے بہت اچھا ہے۔ ایون کہ جو موجودہ حکومت کے ہے نا پیروکار کہہ لیں، فالوور کہہ لیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ پچھلی حکومت میں ہم نے جتنا اچھا بزنس کیا اس سے پہلے نہیں کیا۔ آپ سمپل اندازہ لگائیں کہ لوموں کے لیے لیبر نہیں ملتی تھی، آخر وہ مطلب لیبر کہاں گئی؟ وہ کاروبار میں مصروف تھی، وہ مینوفیکچرنگ میں مصروف تھی۔ تو پچھلی حکومت کی پالیسیز جو تھی بہت بہتر تھیں ہمارے ملک کی اکانومی کے حوالے سے، صنعت کے حوالے سے۔ اینڈ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو انسٹیبلٹی اس وقت پولیٹیکلی ڈفرینٹ فیکٹرز کی وجہ سے ملک میں موجود ہے، اگر وہ کنٹینیو کرتی ہے اوور دا نیکسٹ 6 months، اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ دیکھیں کہتے تو مطلب یہی ہے، پہلے ہم سن رہے تھے کہ فروری میں حالات بہتر ہو جائیں گے، اب فروری شروع ہو گیا لیکن حالات بہتر نہیں ہوئے۔ البتہ یہ ضرور ہوا کہ بین ختم کیا، لیکن دوسری سائڈ پہ مطلب بینک نے ڈاکومنٹس روکنے ہیں وہ شروع کر دیے، ڈی اے کا کہ ادھار مال خریدیں، وہ مطلب پالیسی دے دی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بین ہی صرف ختم ہوا۔ ایک دفعہ ٹی وی پہ ہمارے ایک وزیر خزانہ بجٹ پیش کر رہے تھے تو انہوں نے وہاں اناؤنس کیا کہ حکومت نے مشینری پر ڈیوٹی معاف کر دی ہے۔ یہ سنتے ہی ملک میں ایک جو صنعت کار تھے، جو تاجر تھے، ان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ میں چونکہ کسٹم کلیئرنس کا کام کرتا، فون آنے شروع ہو گئے کہ اسماعیل صاحب وہ مشینری پہ ڈیوٹی معاف کر دی گئی ہے۔ تو میں نے کہا ایسے نہیں، پہلے آپ بجٹ کی جو ہارڈ کاپی ہے وہ آنے دیں، اس کو پڑھ کے پھر میں کچھ بتا سکوں گا۔ 2 دن کے بعد جب وہ کاپی آئی اس کو پڑھا تو اس میں کیا لکھا تھا کہ ایسی جیولری مینوفیکچرنگ مشینری اگر ایسا شخص منگوائے جو جیولری کو ایکسپورٹ کرے گا تو اس مشینری پہ ڈیوٹی معاف ہوگی۔ اب ٹی وی پہ تو انہوں نے اناؤنس کر کے ایک دفعہ کہہ دیا کہ مشینری پہ ڈیوٹی معاف کر دی، لیکن جو پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ تھی وہ یہ تھی کہ صرف جیولری مینوفیکچرر منگوائے اور ایکسپورٹ کے لیے تو پھر مشینری پہ ڈیوٹی معاف ہے۔ سیم ایسے ہی حکومت اس وقت جو پالیسی چل رہی ہے وہ اس طرح ہے کہ سامنے کہہ دے کہ جی بین ختم ہو گیا، اب ہم ایسے کر دیں گے، ایسے کر، لیکن دوسری سائڈ پہ ایسی پالیسیز ہیں کہ ملک کو 1 روپے کی وہ جو کہہ لیں آمدن ہے، ایکسپورٹ جو ہے وہ ہماری بند ہو گئی، اور الحمدللہ ابھی بھی ہمارے ایکسپورٹرز کو آرڈر تو مل رہے ہیں، لیکن وہ دوسرے ممالک یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کی تو ایل سی نہیں کھل رہی ہیں، آپ کی تو اکانومی بیٹھ گئی، تو ہم کیسے آپ کو بزنس دے دیں؟
تو جب تک یہ پالیسیز جو ہے وہ صنعت فرینڈلی نہیں ہوگی، ٹریڈرز فرینڈلی نہیں ہوگی، تب تک ہم اس کو بہتر نہیں کہہ سکتے۔ اس وقت آپ خود دیکھیں، ہر بندہ پریشان ہے، ہر صنعت کار پریشان ہے، ہر تاجر پریشان ہے۔ ڈرائی پورٹ جا کے دیکھیں، ویران پڑی ہیں۔ مطلب کیا کہاں گئی وہ پالیسی جو ملک کی اکانومی کو بہتر کرے؟ کیسے بہتر کریں؟ کراچی میں 6000 کنٹینر رکا پڑا ہے، تو وہ کیا پالیسی؟ آپ خود سوچیں، ذرا غور کیجئے کہ اس 6000 کنٹینر پہ ایک تو ڈیمیج پڑے گا، چلیں وہ تو حکومت معاف کر دے گی، پھر جو شپنگ لائن نے اپنے کنٹینر کے $110 پر ڈے، پھر $140 پر ڈے کے حساب سے انہوں نے ڈیٹینشن لینی ہے، وہ ڈیٹینشن جو جب صنعت کار بھرے گا، تاجر بھرے گا، تو اس کی جو کاسٹ ہے وہ کہاں چلی جائے گی؟ اب میرے ایک کلائنٹ کا ایک کنٹینر ہے کراچی پڑا، 1 کروڑ روپے کا کنٹینر ہے اور 41 لاکھ روپے اس پہ ڈیٹینشن پڑ چکی ہے اب تک۔ اب آپ خود سوچیں کہ جب وہ مال مارکیٹ میں لائے گا تو کہاں اس کا پروفٹ اور کہاں اس کی کاسٹ چلی جائے گی؟ تو لہذا یہ پالیسیز جو ہیں، مجھے تو نہیں لگتا کہ اگلے 6 ماہ میں بھی یہ بہتر ہو سکیں، کیونکہ ابھی ہم ایک قسط اتارتے ہیں تو دوسری قسط جو ہے وہ سر پہ آ جاتی ہے، پھر اس کی بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے، پھر دوبارہ نئے سرے سے بجلی بھی مہنگی اور گیس بھی مہنگی اور اس طرح پیٹرول بھی مہنگا کرنا پڑتا ہے۔ تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اگلے 6 ماہ میں یہ کچھ بہتر ہو سکے۔ آپ نے را مٹیریل کے بارے میں بات کی، اویلیبلٹی اینڈ آف کورس کس طرح سے اس کا امپیکٹ انڈسٹری کے اوپر ہوتا ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہم لوکلی مینوفیکچر کر سکتے ہیں اپنے را مٹیریل کو، یا اپنی جو بھی انڈسٹریل چیزیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، مینوفیکچرنگ میں ضرورت پڑتی ہے ہمیں، اس کے بعد جو ڈفرینٹ پروسیجرز ہیں ان میں ضرورت پڑتی ہے؟ ہاں جی، دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ملک میں تیار ہو سکتی ہیں، جیسے یہ ایک پہلے ہم مائکرو فائبر امپورٹ کرتے ہیں چائنا سے، اب وہ کپڑا جو ہے یہاں پاکستان میں بننا شروع ہو گیا، اور اب آگے پلاننگ کی جا رہی کہ اس کا را مٹیریل یہاں پہ تیار کرنا شروع کر دیا جائے۔ ایون فیصل آباد میں مائکرو فائبر بن رہی ہے، تو مائکرو فائبر فیبرک تو بن تو سکتے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہماری کاسٹ جو ہے نا وہ زیادہ آتی ہے۔ اس کی وجہ آپ دیکھیں، جب ہمارا ملک جو ہے وہ زرعی ملک ہے، یہاں جب کاٹن کی بہت زیادہ پیداوار ہوتی تھی تب بھی ہمیں کاٹن باہر سے منگوانی پڑتی تھی، اور اسپیشلی ہمیں امریکہ اور مصر کی جو کاٹن ہے وہ ہماری کوالٹی سے بہت زیادہ بہتر تھی، اور پھر یہ تھا وہ سستی پڑتی تھی۔ تو اس وجہ سے نا یہاں را مٹیریل کی مینوفیکچرنگ، اور تیسری بات یہ کہ اس کا وہ معیار نہیں ہوتا جو ہمیں انٹرنیشنل لیول پہ مطلوب ہے، جو ایکسپورٹ کے لیے ہمیں چاہیے وہ معیار یہاں نہیں بن پاتا۔ اس میں بے شمار وجوہات ہیں، اس میں بجلی کا بھی پرابلم ہے، گیس کا بھی پرابلم ہے، کچھ نیتوں کا بھی پرابلم ہے۔ تو مطلب ہر شخص جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ کم لاگت کے ساتھ زیادہ پروفٹ میں کماؤں، اس کی وجہ سے پھر وہ اس کی جو اسٹرینتھ ہے، اس کی جو کوالٹی ہے، اس کو لوز کر جاتا ہے، تو اس وجہ سے وہ مہنگا پڑتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے اوپینین میں کہ ڈفرینٹ ادر کنٹریز وہ کس طرح سے بہتر پالیسیز بنا رہے ہیں، کس طرح اپنی انڈسٹری کو، اپنی اکانومی کو زیادہ بہتر سپورٹ کر پا رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں بات کریں، بریک لیتے ہیں، کہیں مل جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک۔ سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، آج بات کر رہے ہیں ڈفرینٹ پالیسیز، اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل ڈیسیژنز جن کی وجہ سے ہماری عوام پر امپیکٹ ہوا، ہمارے بزنسز پر امپیکٹ ہوا، ہماری انڈسٹریز پر امپیکٹ ہوا، اینڈ کون سے ڈیسیژنز صحیح تھے، کون سے غلط تھے، اینڈ آنے والے وقت میں ہماری کیا ایکسپیکٹیشنز ہونی چاہیے۔ اینڈ آف کورس ڈفرینٹ ادر کنٹریز کو اگر ہم دیکھیں، جیسے میں بریک سے پہلے بھی آپ سے پوچھنا چاہتی تھی، تو کہاں پر ان کی پالیسیز بہتر ہیں، کہاں پر انہوں نے جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ ایکچولی میں انکریج کر رہے ہیں ان کے ایکسپورٹرز کو، ان کی انڈسٹریز کو، ان کے بزنسز کو۔ اگر ہم کمپیریزن کریں نا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ایک نعمتیں عطا کی گئی ہیں، جو ہمارا انوائرمنٹ ہے، جو ویدر ہے، وہ تو ہمارا بہتر ہے، لیکن اگر ہم پالیسیز کے حوالے سے بات کریں تو بنگلہ دیش کی پالیسیز اس وقت بہت اچھی ہیں، انڈیا کی بھی اپنے ایکسپورٹرز کے لیے، مینوفیکچررز کے لیے بہت اچھی ہیں، اور ہمارے اینڈ پہ تو زیادہ تر ٹیکسز کے ہی مسائل رہتے ہیں۔ آج کل تو مجھے اندازہ نہیں، لیکن ایک وقت تھا 42 ڈپارٹمنٹ سے جو ایک مینوفیکچرر کو ڈیل کرتے ہیں۔ اب ایک بندہ آفس میں بیٹھا سارا دن وہ 42 محکموں سے ہی ڈیل کرتا رہتا ہے، تو وہ اپنی پروڈکٹ کی طرف کیسے توجہ دے؟
لیکن دوسرے کنٹریز میں ایسا نہیں ہے، ان کی پالیسیز زیادہ بہتر ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بنگلہ دیش کی جو اکانومی ہے وہ ہم سے بہتر ہے، حالانکہ وہ ابھی ہمارے ہی ہاتھوں نکلا ہے، لیکن ان کی پالیسیز زیادہ بہتر ہیں۔ تو لہذا جب تک ہم ایکسپورٹر کو، مینوفیکچرر کو سہولتیں نہیں دیں گے، ان کو انکریج نہیں کریں گے، ان کا ساتھ نہیں دیں گے، کتاب ہم کھولیں ان کو بینیفٹ دینے کے لیے، نہ کہ ان کو رکاوٹیں، کتاب میں سے رکاوٹیں تلاش کر کے کرنے کے لیے، تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اگلے سوال کی طرف جائیں، ہمارے ساتھ ایک اور بہت ہی خاص مہمان ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں۔ عمیر عظمت ہمارے ساتھ سٹی 41 سینئر رپورٹر ہیں۔ عمیر، آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ آپ کا، آج آپ نے ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالا۔ عمیر، جس طرح سے ہم ڈفرینٹ اکنامیکل پالیسیز کی بات کر رہے تھے، اینڈ اس میں امپورٹ بین کیا اثر ہوا عوام کے اوپر، انڈسٹریز کے اوپر، بزنسز کے اوپر، اینڈ ڈالر کی اویلیبلٹی کا نہ ہونا، اینڈ کس طرح سے اس کا اثر آج بھی ہمارے ایکسپورٹرز پر پڑ رہا ہے، امپورٹرز پر پڑ رہا ہے۔ اس پر ضرور کامنٹ کیجیے گا، یہ ڈیسیجنز کتنے ہارمفل رہے ہماری انڈسٹریز کے لیے، اور اگر آنے والے وقت میں ان پالیسیز کو تبدیل نہیں کیا جاتا یا لمٹ نہیں کیا جاتا تو کیا اثر ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے اگر تو ہم بظاہر طور پر دیکھیں تو عام تاثر ایک یہی پایا جاتا ہے کہ بیرون ملک سے جو کی جانے والی درآمدات ہوتی ہیں ان میں کسی بھی ملک کا ایک کثیر زر مبادلہ نکل جاتا ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس ملک کی مقامی سطح پہ تیار ہونے والی جو مصنوعات ہیں ان کو ہی استعمال کیا جائے، تاکہ جو ملک کا پیسہ ہے ملک کے اندر ہی رہ سکے، اور جس طرح کے انٹرنیشنل کرنسی ڈالر یا اس طرح کی دیگر کرنسیز ہیں تو ان کا بحران یا ان کی شارٹیج نہ آئے۔ لیکن ہمارے یہاں کچھ صورتحال تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے، کرنے کی تو یہ باتیں بہت سمپل ہیں، سادہ ہیں، مگر اگر ہم یہ دیکھیں کہ صرف فیصل آباد کو ہی دیکھیں، ایک ٹیکسٹائل سٹی ہے، تو یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں کارخانے ہیں، مگر ان کارخانوں میں جو کام کرنے والی مشینری ہے وہ آپ کہہ لیں مور دین 90% امپورٹڈ مشینری ہے۔ پاکستان کے اندر اس ٹائپ کی ہیوی انڈسٹری موجود نہیں ہے، یا ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجیز ہی نہیں ہے کہ ہم وہ مشینری مقامی سطح پہ پروڈیوس کر سکیں۔ مشینری چلنے والی جو ہے وہ باہر سے آ رہی ہے، اور پھر مشینری تو دور کی بات، ہمارے پاس ان مشینوں کے سپیئر پارٹس تک بھی موجود نہیں ہیں، ہمیں پھر وہ پارٹس باہر سے ہی منگوانا پڑتے ہیں دنیا کے مختلف ممالک سے۔ جب آپ مشینری باہر سے امپورٹ کریں گے، اگر آپ امپورٹ بند کر دیں گے، بین کر دیں گے، اس پہ کڑی شرائط عائد کر دیں گے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ انڈسٹری کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع جو ہیں وہ ان کو محدود کر رہے ہیں۔ دوسری بات، اب ہم انڈسٹری لگ گئی، ہم نے اس انڈسٹری کو چلانا ہے، اسپیئر پارٹ بھی ہم نے باہر سے منگوانے ہیں، مشینیں بھی باہر سے منگوانی ہیں، را میٹیریل جو ہے وہ بھی ہمارے پاس اتنا اچھا ہے یا ہے نہیں، یا ہماری ضروریات کے مطابق نہیں، وہ بھی ہم نے باہر سے منگوانا ہے۔ جب اس پہ بھی آپ پابندیاں لگا دیں گے تو مجھے یہ بتائیں پھر اس ملک کی انڈسٹری کیسے چلے گی، کیسے یہ ملک ترقی کی جانب جائے گا؟ جب فیکٹریاں بند ہو جائیں گی، کارخانے بند پڑے ہوں گے، کس طرح سے آپ اس ملک کی جی ڈی پی کو بہتری کی جانب لے کے جا سکتے ہیں، ترقی کی جانب لے کے جا سکتے ہیں؟ لیکن جب یہ تمام چیزیں بند پڑی ہیں، ظاہری طور تو حکومت کی جانب سے یا حکومتی وزراء کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں جی ہم نے اجازت دے دی ہے، لیکن اجازت نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ لیں کہ کھلے عام یہ اپنی زبانوں سے اقرار کرتے ہیں کہ نہیں جی کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن غیر اعلانیہ جو ہے وہ پابندی ہے۔ امپورٹرز کو اور ایکسپورٹر کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جہاں پہ پھر ان کو ڈالرز نہیں مل رہے۔ آپ دیکھیں لوگوں نے 1 ڈیڑھ 2 مہینے تک اپنے پیسے بینکوں میں رکھے کہ ان کو ڈالرز مل جائیں اور وہ باہر سے ایل سیز کھلوا کے اپنی وہ چیزیں منگوا سکیں، لیکن ڈیڑھ مہینے کے بعد بھی لوگوں کو ڈالر نہیں ملے۔ اور ہمارا جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، ریاستی بینک ہے، اس کا کردار بھی مجرمانہ ہے۔ کسی طور پر بھی اسٹیٹ بینک آف پاکستان بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکا ہے۔ اگر فیصل آباد کے جو امپورٹرز ہیں
وہ یہاں کے اسٹیٹ بینک کے پاس جاتے ہیں تو ان کے پاس ایک سیدھا سا جواب ہے کہ بھائی ہمارے ہاتھ میں تو ہے کچھ نہیں، یہ تو کراچی سے ہونا ہے جو بھی ہونا ہے، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے۔ تو آپ کس لیے بیٹھے ہیں؟ آپ کس بات کی تنخواہیں لیتے ہیں؟ لوگوں کے تحفظات کو آپ اعلیٰ سطح پہ کیوں نہیں پہنچاتے؟ لوگوں کے معاملات کو مقامی سطح پہ حل کرنے کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ یہ ادارے کیا کر رہے ہیں؟ جتنے بھی یہ آفیسرز ہیں کس بات کی اتنی زیادہ باری تنخواہیں وصول کر رہے ہیں؟ صرف وہ لوگ ہی نہیں، جہاں پہ مہینوں سے لوگوں کی انویسٹمنٹ رکی ہوئی ہے، ان کے کاروبار رکے ہوئے ہیں، اوپر سے ظلم جو سرکار کی جانب سے یا محکموں کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ ڈیمریج کی مد میں بھاری جرمانے لوگوں کو عائد ہو رہے ہیں، لوگوں کی اتنی مالیت کا سامان نہیں تھا جتنا کسٹم نے ان کو جرمانہ ڈال دیا۔ اسی طرح آپ نے کیا کیا، جو شپنگ لائنیں ہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ نے کیا مذاکرات کیے، اداروں نے کیا مذاکرات کیے کہ امپورٹر کو یا ایکسپورٹر کو ریلیف دلوانے کے لیے کہ اس کو بھائی جرمانہ عائد نہ کریں، ہمارا ملک اس وقت کرائسس کا شکار ہے۔ صرف وہی نہیں، میرے ساتھ اسماعیل صاحب بیٹھے ہیں، صرف فیصل آباد میں سینکڑوں کی تعداد میں کسٹم کلیئرنگ ایجنٹس جن کا روزگار یہی تھا کہ وہ بیرون ملک سے جو آنے والا سامان ہوتا تھا یا ایکسپورٹس تھیں ان کی کسٹم کلیئرنگ کا کام کرتے تھے، ڈرائی پورٹ کسٹم اور ٹیکس پیئر کے مابین یا بزنس مین کے مابین یہ ایک برج کا کردار ادا کرتے تھے۔ ان کی جتنی بھی ڈاکومنٹیشن تھی وہ کرتے تھے اور اس کے عوض یہ اپنی سروسز وصول کرتے تھے۔ مگر آج آپ دیکھیں کہ جہاں پہ وہ بزنس کمیونٹی متاثر ہوئی ہے، ڈرائی پورٹ سے جڑے سینکڑوں مزدور بے روزگار ہوئے، اس کے ساتھ ساتھ وہی سینکڑوں کلیئرنگ ایجنٹس جن کا روزگار، جن کے گھر کا چولہا اسی کام سے چلتا تھا، ان کے گھر میں بھی آپ آج دیکھیں کہ بہت برے حالات ہیں۔ صرف ایک طبقہ اس سے افیکٹ نہیں ہو رہا، دیکھیں یہ حکومتوں کا کام ہے۔ اگر آپ کے پاس ڈالر کا بحران پیدا ہوا ہے تو اس کو مینج کرنا سرکار کی ذمہ داری ہے، ایک صنعت کار کی یا ایک عام آدمی کی یا ایک عام پاکستانی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ پاکستان میں کرنسی کا جو بحران ہے اس کو مینج کرنے کے لیے کچھ کرے۔ تو اس حکومت نے کیا کیا ہے؟ وفاقی حکومت نے کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ صرف اور صرف پابندیاں عائد کی ہیں، اور وہ پابندیاں جو ہیں وہ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے جو سسٹم ہے، اس سے جو کرنسی کا بحران ہے وہ کم ہوگا، ہم اپنی امپورٹس کم کرتے ہیں۔ بظاہر امپورٹس کم کرنا جو ہے وہ ایک اچھا اقدام ہے، لیکن اس کی آڑ میں آپ انڈسٹری کی راہ روکیں، انڈسٹری کا راستہ روکیں، اس سے پاکستان کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو آپ عوام پہ مہنگائی امپوز کر رہے ہیں، آپ دیکھیں آئے دن جو مختلف اشیاء ان کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، 35 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا، ایل پی جی کی قیمت جو ہے اس میں 60 روپے فی کلو اضافہ کر دیا گیا، کل ہی یوٹیلٹی سٹورز پہ مختلف اشیاء کی قیمتیں بڑھا دی گئی ہیں۔ صرف اگر ہم چنے کی بات کریں تو وہ 60 روپے فی کلو تک اس میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے۔ آٹے کی قیمت آپ دیکھیں 5000 روپے سے اوپر چل رہا ہے۔ تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس وقت حکومت جو ہے وہ عوام کو ڈیلیور کرنے میں، عوام کو ریلیف دینے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے۔ ان کا صرف اور صرف سیاسی مقاصد ہیں، سیاسی مفادات ہیں، اس کے علاوہ عوام کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اینڈ آپ نے عمیر کی بات سنی، ڈفرینٹ چیزیں جو کہ اسی طرف نشاندہی کرتی ہیں کہ ہماری گورنمنٹ کی پرائیورٹیز اس وقت عوام نہیں ہے، ہمارے بزنسز، ہماری انڈسٹریز نہیں ہیں۔ کیا یہ بدل سکتا ہے آنے والے سال میں، آنے والے وقت میں؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا، لیکن جو ہے نا بات کہ کیا یہ بدل سکتا ہے؟ بدلنے کو تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر تھوڑی توجہ، جس چیز پہ آپ پرائرٹی رکھیں گے، جس کو پرائرٹی دیں گے وہ گرو کرنا شروع ہو جائے گی۔ اس وقت ہماری پرائرٹی جو ہے وہ سیٹوں کا جھگڑا ہے، وہ حکمرانی کا جھگڑا ہے۔ یقین کیجئے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا ملک ایک سائڈ پہ ہے اور دوسری سائڈ پہ پورے ملک کے دشمن بیٹھے ہیں، جو اکانومی بھی تباہ کر رہے ہیں، جو اس کا لا اینڈ آرڈر بھی تباہ ہو چکا۔ مطلب دوسرے لفظوں میں حکومت کی کوئی رٹ نہیں ہے۔ البتہ آپس میں جو ان کی لڑائیاں، سیاسی لڑائیاں جو ہیں وہ اپنے پورے عروج پہ ہیں، جس کی وجہ سے ملک تباہ ہو رہا ہے، اور یہ اگلے پتہ نہیں کتنے سال بعد جا کے پھر مطلب اپنی اس پیس پہ آئے گا جس پہ ہم پیچھے گزر چکے ہیں۔ تو یہ جب تک ہم انڈسٹری کو، جب تک ہم عوام کو پرائرٹی پہ نہیں رکھیں گے تو وہ چینج کیسے آ سکتی ہے؟ اب آپ سمپل سا دیکھ رہے ہیں نا کہ جو ملک کا ہمارا جو آئین ہے
اس کی بھی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں. تو جب اس کو کوئی نہیں پوچھ رہا, اس کو کوئی نہیں مانتا, کوئی جو دل چاہتا ہے کسی کا وہ کر رہا ہے, تو پھر کیسے انڈسٹری گرو کرے گی, کیسے یہ فروغ پائے گی؟ اینڈ بہت سارے اور بھی فیکٹرز ہیں جو کہ آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے, لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیں گے. کہیں مل جائے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سریہ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. کوشش کی آج کے پروگرام میں کہ ڈفرینٹ اکنامیکل اینڈ پولیٹیکل ڈیسیجنس کی بات کریں جن کی وجہ سے ہماری عوام پر, ہمارے بزنسز پر, ہماری انڈسٹریز پر کئی دفعہ پازیٹیو اور کئی دفعہ نیگیٹو اثر ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا. اگر عمیر آپ اس پر کامنٹ کرنا چاہیں بریفلی کہ کیا پالیسیز آنے والے وقت میں ہماری گورنمنٹ کو اپنانی چاہیے جن کی بیسس پہ ہمارے انڈسٹریز اور ہماری جو کرنٹلی سچویشن کی ریٹ ہوگی اراؤنڈ امپورٹ, اراؤنڈ ڈالر, وہ بہتر ہو سکتی؟ دیکھیں, پالیسی جو ہے مشکل سٹیپ لینا ہوں گے, لیکن وہ مشکل سٹیپس عوام کو نہیں لینا ہوں گے. وہ اگر اشرافیہ, پاکستان کی اشرافیہ وہ سٹیپس لے گی تو ہی اس ملک کی اکانومی کی بہتری ہو سکتی ہے, ورنہ پچھلے 75 سالوں سے یا کم از کم 60 سالوں سے یہی کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں مشکل فیصلے کرنا ہوں گے, مگر ان مشکل فیصلوں کی بھینٹ جو ہے وہ عام آدمی کو چڑھایا جاتا ہے. وہ سارا بوجھ جو ہے وہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر کے, وہ ایل پی جی مہنگی کر کے, وہ آٹا مہنگا کر کے, وہ دالیں مہنگی کر کے, وہ اس کے ریلیف ختم کر کے, ٹیکسوں کا بوجھ بڑھا کے, انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ ان کے اوپر لاد کے, وہ ہمیشہ عام آدمی کو ہی قربانی کا بکرا بنایا جاتا ہے. مگر اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں وفاقی حکومت کے آپ اخراجات دیکھیں, سینکڑوں ارب جو ہیں وہ صرف آپ اپنی امور حکومت چلانے کے لیے مختص کرتے ہیں. آپ کے پروٹوکولز جب تک ان میں کمی نہیں آئے گی, ترقیاتی منصوبے جو ہیں جہاں پہ ضرورت بھی نہیں ہوتی وہاں پہ پھر سڑکیں اکھاڑ کے نہیں بنا دی جاتی ہیں. جب تک اس طرح کی چیزوں پہ آپ کنٹرول نہیں کریں گے, اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے اقدامات نہیں ہوں گے, جو صنعت کار ہیں, بزنس کمیونٹی ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا, ان کا اعتماد, کھویا ہوا اعتماد جو ہے وہ بحال نہیں ہوگا, تو اس وقت تک یہ چیزیں بہتری کی جانب نہیں جا سکتی. عارضی طور پہ آپ آئی ایم ایف سے, ورلڈ بینک سے یا دیگر مالیاتی اداروں سے ڈالرز لیتے رہیں گے, قرض لیتے رہیں گے, بھیک مانگتے رہیں گے, تو آپ وینٹیلیٹر پہ پڑے رہیں گے. جو ہی آپ کے یہ فنڈز رکیں گے یا جو ہی 1 سے 2 مہینے کی ان میں تاخیر ہوگی تو آپ کی صورتحال وہی ہو جائے گی جو آج ہے کہ پاکستان کو کچھ مہینے آئی ایم ایف سے یا عالمی اداروں سے قرض نہیں ملا, تو آج سچویشن دیکھ لیں کہ کیا ہو چکی ہے. ملک میں کرنسی بحران جو ہے وہ کتنا سنگین ہو چکا ہے. جہاں ایک طرف مقامی سطح پہ بحران ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو کرنسی کا بحران ہے اس نے ہمارے لیے بہت زیادہ مشکلات پیدا کر دی ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل ٹریڈنگ جو ہے وہ ساری موسٹلی آپ کہہ لیں کہ ڈالرز میں ہو رہی ہے. آپ نے پیٹرولیم مصنوعات خریدنی ہے, آپ نے ایل پی جی خریدنی ہے, آپ نے دالیں خریدنی ہیں, آپ نے باہر سے گندم امپورٹ کرنی ہے روٹی بنانے کے لیے, دیگر را میٹیریلز یا مشینری امپورٹ کرنی ہو, تو سب کی پیمنٹس آپ کو ڈالرز میں کرنا ہوگی. اور آج ساری سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ ہمیں ڈالرز اگر نہیں ملے تو اس کے بعد ہماری حالت وہی ہے جو ایک مریض کی بغیر آکسیجن کے ہوتی ہے. تو اس کے لیے سٹیپس لینا ہوں گے, ایکسپورٹس کو بڑھانا ہوگا, انڈسٹری کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی بجائے ہمیں لوگوں کو انڈسٹریلائزیشن کی طرف لے کے جانا ہوگا, باہر سے بیرونی سرمایہ کاری لے کر آنا ہوگی. اور جس طرح اسماعیل صاحب بات کر رہے تھے انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے, تو اس فیلڈ میں ہمیں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہوگا, کیونکہ آپ دیکھیں یہ موسٹلی جتنا بھی ہے یہ سروسز پہ ہے کہ ہم سروسز پرووائڈ کریں گے تو اس سے ہم اچھا ارن کر سکتے ہیں. اور پاکستان جو ہے یہاں پہ نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے, اب پڑھے لکھے لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد موجود ہے جو کہ بے روزگار ہیں. اگر ہم آئی ٹی کے حوالے سے کوئی انقلاب برپا کرتے ہیں, ہم باہر سے جو بزنس ہے وہ یہاں پہ آئی ٹی کا لانے میں کامیاب ہوتے ہیں, تو نہ صرف لوگوں کو, نوجوانوں کو روزگار ملے گا, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ باہر سے دنیا سے جو ڈالرز ہیں جو زر مبادلہ کی صورت میں وہ ہمارے پاس آئیں گے. تو یہ ایک اس پہ جامع پلان بنانے کی ضرورت ہے. یہ کوئی 6 مہینے, سال, 2 سال کے اندر اب بہتری نہیں آ سکتی. اس کے لیے لانگ ٹرم پالیسیز بنانا ہوں گی
پھر ان پالیسیز پہ اگر امپلیمنٹیشن ہوگا پراپر طریقے سے تو ہی بہتری کی ہو سکتی ہے. اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ، دالیں جو خبروں میں سنا جا رہا ہے، کیا یہ سچ ہے کہ ہمارے پاس کچھ ہی وقت میں نہ اویلیبلٹی ہوگی پلسز کی، اور جس طرح سے ہمارا جو استعمال ہے اس طرح سے ہم اس کو کنٹینیو نہیں کر پائیں گے؟ نہیں، اس کو تھوڑا سا کنٹرول کیا ہے انہوں نے. جو ڈاکومنٹس کا پرابلم آ رہا تھا کہ بینک ڈاکومنٹس نہیں دے رہے، اور وہ اسٹیٹ بینک کی اپروول سے مشروط ہے، تو اب یہ اسٹیٹ بینک نے یہ کر دیا ہے کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ایون جو پورٹ پر پڑی ہیں، ان کے ڈاکومنٹس ریلیز کر دیے جائیں، جس میں دالیں بھی ہیں، مسالے بھی ہیں اور بے شمار چیزیں، وہ ریلیز کر دیے جائیں. فرٹیلائزر اس کو ریلیز کر دیا جائے، میڈیسن ہے، یعنی ان کو تھوڑا سا ریلیز دیا ہے کہ ان کے ڈاکومنٹس جو ہے ریلیز کریں تاکہ لوگ اپنا مال وہاں سے چھڑائیں. تو یہ صورتحال تو انشاءاللہ پیدا نہیں ہوگی کہ دالیں اویلیبل نہ ہوں. مطلب یہ ضرور ہے کہ یہ جو امپورٹ کا گیپ ہے، جو ایک روٹین میں امپورٹ ہو رہی تھی اب رک گئی ہیں، یہ تھوڑا سا ایک بحران ضرور اس میں ہوگا پیدا، جیسے اب آٹے کا بھی چل رہا ہے. تو لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ بالکل ہی مطلب اویلیبل نہیں. سیلف ریلائنس بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت ہمارے ملک کے لیے. عمر، کیا ہم اس پر ایکچولی میں کام کر رہے ہیں اپنی ویلتھ جنریشن کی طرف؟ کوئی بھی چیزیں جو کی جا رہی ہیں. دیکھیں سچویشن وہ باتیں وہی ہیں پہلے جو ہم کر رہے تھے. آپ دیکھیں دنیا کے بہت سے ممالک ایسے ہیں کہ آپ صرف ہمارے ہمسایہ ملک کی ہی مثال لے لیں کہ پچھلی ایک دہائی میں ان کی معیشت نے کس طرح سے ترقی کی ہے اور وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہیں. لیکن ہم آج بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں. ہماری مشکلات جو ہیں وہ بجائے کم ہونے کے پہلے سے زیادہ بڑھ رہی ہیں. آج کا جو پروگرام تھا وہ اس میں ہم جو تمام امپورٹس پہ پابندیاں یا موجودہ سچویشن ہے اس کا کیسے اثر انداز ہو رہا ہے نہ صرف عام آدمی پہ، بلکہ آپ دیکھیں اس پہ ہم بات کر رہے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ڈرائی پورٹ جو فیصل آباد کا یا کسی بھی شہر کا یا کسی بھی ملک کا ایک اہم ادارہ ہوتا ہے جس کے ذریعے کسی بھی ملک کی جو تجارت ہے وہ ہوتی ہے، اگر وہاں پہ ہی ویرانیوں کے ڈیرے ہوں گے تو پھر آگے آپ دیکھیں پھر اس ملک کی اکانومی کا یا بزنس کا اللہ ہی حافظ ہے. اسماعیل صاحب بات کر رہے تھے وقفے کے دوران، بریک کے دوران، فیصل آباد آپ دیکھیں صنعتی شہر ہے، یہاں پہ سینکڑوں کی تعداد میں کارخانے ہیں، پیداواری یونٹس ہیں، اور پھر یہاں سے ایکسپورٹس بھی بڑی تعداد میں ہوتی تھی. لیکن آپ دیکھیں اس کا امپیکٹ کتنا آیا ہے. میرے سے زیادہ بہتر انداز میں یہی بتا سکتے ہیں کہ کتنی تعداد میں ہر مہینے یہاں سے ایکسپورٹ کے کنٹینرز کلیئر ہوتے تھے، کتنے امپورٹ کے کنٹینر کلیئر ہوتے تھے، کتنا پیسہ پاکستان آتا تھا، اور آج وہ رک چکا ہے، اس سارے پہ بریک لگ چکی ہے. میں چاہوں گا میرے سے زیادہ بہتر اسماعیل صاحب جو ہیں وہ اس کو بتا سکتے ہیں کہ آج وہاں پہ کیا سچویشن ہے اور ماضی کے مقابلے میں کیا تھی. جی، اس وقت فیصل آباد ڈرائی پورٹ پہ ایک وقت تھا جب 250 کنٹینر ڈیلی ایکسپورٹ کا جاتا تھا، اور تقریباً 100-125 کنٹینر امپورٹ کا آتا تھا یہاں پہ. اس وقت سچویشن یہ ہے کہ تقریباً 10-12 5-7 کنٹینر ڈیلی ایکسپورٹ ہو رہے ہیں، اور امپورٹ کو جو تعداد وہ 5-7 ہے. جو 100 کنٹینر تھا وہ اب 5-7 تک رہ گیا. کیوں؟ لوگوں نے مل کر پیسہ اکٹھا کر کے کنٹینر کے وہاں سے مال خریدا، اس کنٹینر میں ڈالا. اب اسٹیٹ بینک کی پالیسیوں کی وجہ سے کنٹینر کراچی پورٹ پر پڑا ہے، اس پہ ڈیمیج ڈیٹینشن پڑ رہی ہے. بعض لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم امپورٹ کریں گے اس میں سے اچھا پروفٹ ہوگا، انہوں نے تو گھر کی چیزیں تک بیچ کے انویسٹ کر دی. اب وہ کنٹینر وہاں پڑا گل رہا ہے، اس پہ ڈیمیج بھی، ڈیٹینشن بھی پڑی، اخراجات پڑ رہے ہیں، اور وہ لوگ تباہ ہو گئے جنہوں نے اس میں انویسٹمنٹ کی تھی، کیونکہ ان کی انویسٹمنٹ تو جرمانوں کی صورت میں نکل جائے گی. دوسرا جو فیصل آباد ڈرائی پورٹ، یعنی پاکستان کے جتنے بھی ڈرائی پورٹ ہیں ہی، ادھر راولپنڈی، سمڑیال ہے، لاہور ہے، فیصل آباد ہے، ملتان ہے. اب ڈرائی پورٹ کی یہ سچویشن ہے کہ وہ بالکل ویران پڑے. فیصل آباد ڈرائی پورٹ پہ ایک شہر آباد تھا، یقین کیجئے اتنا روزگار تھا کہ باہر نائی بھی بیٹھا تھا، فروٹ والا بھی بیٹھا تھا، چاٹ والا بھی بیٹھا تھا، 5-7 فوٹو کاپیر رکھ کے بیٹھے تھے، اور بے شمار کنٹین، 2-3 کنٹین تھی. اس وقت وہاں یقین کرے وہ ہو کا عالم جسے کہتے ہیں نا،
وہ ہے، مطلب ایک بھی فوٹو کاپی والا اویلیبل نہیں ہے. وجہ کیا؟ بزنس ہی نہیں ہے، ڈرائی پورٹ خالی پڑا. اچھا اس میں کیوں خالی پڑا؟ اس میں حکومت کی پالیسیاں جو ہیں وہ سب سے زیادہ وہ، حالانکہ اس وقت جو کسٹم کی ٹیم ہے بہترین، یقین کریں آفیسر ہے ہمارے ملک کے کسٹم کے حوالے سے جو بہترین انٹیلیجنٹ ترین جو کلیکٹر ہیں وہ اس وقت یہاں تعینات ہے. اور یقین کیجئے وہ گراس روٹ لیول پہ جا کے لوگوں کے مسئلے حل کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں مجھے بلا لیں، میں وہاں آ کے مسئلہ حل کر دیں. لیکن کیا کریں، کام ہی نہیں ہے. کہاں گیا کام؟ وہ حکومتی پالیسیوں کی نظر ہو گئی. تقریباً 6000 خاندان ڈائریکٹ انڈائریکٹ ڈرائی پورٹ سے وابستہ تھا، جو اس وقت بیکار وہ فارغ بیٹھے. کیا آپ کے جو ورکرز تھے ان کی بھی تعداد میں کمی آئی ہے؟ بے شک. مطلب دیکھیں میرے پاس 19 بندے تھے جو کام کرتے تھے. اس وقت ایک میں ہوں اور ایک میرا سٹاف ہے. اب آپ اندازہ کریے کہ 19 سے اب 2 لوگ رہ گئے. اب 2 لوگ رہ گئے. اور یہ میرا نہیں، یہ تقریباً سب کا یہی حال. اب ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا، جو ہمارے ساتھ کام کرتے تھے، اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ذرا سا وہ کاروبار کم ہو ان کی چھٹی کروا دیں. آخر ان کے بھی گھر ہیں، ان کے بھی بیوی بچے ہیں، انہوں نے بھی بہنوں کی شادیاں کرنی ہیں. تو یہ سارے مسائل، پھر ہم ان کا ساتھ بھی نہیں چھوڑ سکتے، وہ بھی ہمارا ساتھ دیتے رہے. تو یقین کیجئے کہ تقریباً 6000 خاندان، 6000 لوگ نہیں، 6000 خاندان ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وابستہ تھا جو سارے مسائل کا شکار ہے. عمیر، ڈیفینیٹلی صورتحال صرف ڈرائی پورٹ پر نہیں، ایسوسیٹڈ کسی بھی انڈسٹری پر بھی اس طرح کی نظر آئے. ورکرز کے کیا صورتحال ہیں، اور کیا لیبر پر آنے والے وقت میں اگر یہ بدلتا نہیں ہے، چیزیں بہتر نہیں ہوتی، تو کیا اثر پڑے گا اس کا؟ اللہ نہ کرے جی کہ یہ وقت نہ بدلے. یہ بڑا مشکل وقت ہے، اور بالخصوص ان لوگوں کے لیے، اس مزدور کے لیے جس کا روزگار ان کرائسس کی وجہ سے چھن گیا، ان لوگوں کے لیے یہ بڑا مشکل وقت ہے. لاکھوں کی تعداد میں اس بحران کے اندر گزشتہ 2 سالوں کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مزدور ایسے ہیں جو بے روزگار ہوئے ہیں. بات پھر وہی یہ ہے کہ اگر جتنا کاروبار وسیع ہوگا، جتنا بڑا پیداواری یونٹ ہوگا، اتنی اس کے ساتھ لوگوں کی ایسوسیشن زیادہ ہوگی. جس طرح انہوں نے بات کی کہ ڈرائی پورٹ کے ساتھ 6000 خاندان وابستہ تھے، تو فیصل آباد میں ایسی انڈسٹری بھی موجود ہے جہاں ایک کارخانے کے اندر 10-10 ہزار سے زائد لوگ کام کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ اگر کوئی ایک فرد ایک کارخانے میں کام کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کی پوری فیملی ہے، اس کا خاندان ہے، ماں باپ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں. اگر ایک بندے کی جاب جاتی ہے تو اس کا مطلب وہ پوری فیملی افیکٹ ہوتی ہے. اور اگر لاکھوں کی تعداد میں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بحران سے افیکٹ ہونے والے ان کی تعداد بھی لاکھوں خاندان ہیں. کہ ایک طرف مہنگائی کا جن ہے کہ ہر روز بڑھتی چلی جا رہی، ہر روز بڑھتی چلی جا رہی. چلیں ایک یہ عالمی سطح پہ کچھ اس کے اثرات ہیں، یا وہ چیزیں جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں ان پہ تو چلو امپیکٹ آ رہا ہے، مگر انتظامی بنیادوں پہ بھی ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. کہ جو پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں یا پرائس کنٹرول کرنے والے ادارے ہیں یا سیٹس ہیں، کم از کم ان کو اپنا ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے تاکہ کچھ نہ کچھ ریلیف جو ہے چلیں. جو کنٹرول ریٹس ہیں یا سرکار کی جانب سے جو متعین کردہ قیمتیں ہیں، ان قیمتوں پہ ہی لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء جو ہیں وہ مل سکیں، یا ضروریات زندگی کی دیگر چیزیں مل سکیں. اس پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. مگر ہمارے جو سچویشن ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے کہ فی الوقت جو ہے وہ حالات خراب ہو رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب جو اپوزیشن پارٹی ہے اس وقت پاکستان تحریک انصاف، اس کا صرف ایک ہی نعرہ ہے، وہ صرف ایک ہی ان کا کہنا ہے کہ صرف اور صرف انتخابات ہی ان تمام مسائل کا حل ہے. لیکن اس میں بھی کوئی اتنی زیادہ صداقت مجھے کم از کم نظر نہیں آتی. بالکل، آپ کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. معذرت کے ساتھ ہمارا وقت کیونکہ ختم ہو رہا ہے، یہاں پر ایک بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. سیریز 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج ہمارا فرسٹ سیکشن اکانومی، پولیٹیکل ڈیسیژنز، آنے والے وقت میں کیا ہوگا، امپورٹ بین اینڈ آف کورس ڈرائی پورٹ کے حوالے سے کیا ڈفرینٹ چینجز آج کے وقت میں آئے ہیں، اینڈ آنے والے وقت میں، آنے والے سال میں کیا ایکسپیکٹیشنز ہوں گی. امید ہمیشہ اچھے کی ہوتی ہے، اینڈ آئی ہوپ کہ آج کے ہمارے اس ڈسکشن سے نہ صرف بزنس کمیونٹی بٹ آلسو ہماری گورنمنٹ، ہمارے ادارے، ڈیسیژن میکرز، پالیسی میکرز ریئلائز کریں گے کہ جو بھی فیصلے وہ لیتے ہیں ان کا ریئل ٹائم امپیکٹ فیملیز پر، روزگار پر،
लोगों की जो भी कोशिश है, पूरी पूरी ज़िंदगी की उनकी जो मेहनत है, उसके ऊपर किस तरह से असर अंदाज होता है, किस तरह से उनके रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, कंपनीज बंद हो जाती हैं। तो ये लगता होगा कि शायद दूर डिसीजंस दिए जा रहे हैं, लेकिन जब आप उनका रियल टाइम इफेक्ट देखते हैं, ग्राउंड लेवल पर इफेक्ट देखते हैं, तो बहुत दुख की बात है कि हम उस चीज़ को बेहतर नहीं कर पा रहे, हम रियलाइज़ नहीं कर पा रहे कि हमारे फैसलों का क्या असर है। आगे बढ़ेंगे इससे पहले कि अपने नेक्स्ट सेक्शन, नेक्स्ट डिस्कशन की तरफ जाए, अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज के भाव। मोहम्मद बिलाल तोकर हमारे साथ मौजूद होंगे, जानेंगे रेट्स के हवाले से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज बरोज जुमेरात की रेट लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। ब्रायलर मुर्गी का अंडे फार्मी ट्रिपल सेंचुरी कर चुके हैं और प्याज भी अभी कम था 300 से, लेकिन सबसे पहले अंडे फार्मी जो हैं वो 300 क्रॉस कर चुके हैं। 2 रुपये फी दर्जन महंगे होते हुए 301 रुपये दर्जन मुल्क की तारीख की महंगी तरीन सतह पर जो है अंडे पहुंच चुके हैं। अगर बात करें सब्जियों की, सब्जियों के अंदर भी तेजी देखी जा रही है। टमाटर 3 रुपये सस्ता हुआ है 60 से 57 पे। अदरक थाईलैंड 5 रुपये महंगा हुआ है 460 से 465। लहसुन चाइना 5 रुपये महंगा हुआ है 420 से 425। लीमू चाइना 5 रुपये महंगा हुआ है 85 से 90। सब्ज मिर्च 9 रुपये किलो महंगी हुई है 75 से 84 रुपये किलो। घिया कद्दू 10 रुपये महंगे हुए हैं 75 रुपये से 85 रुपये किलो। बैंगन 5 रुपये महंगे हुए हैं 85 से 90 रुपये किलो। शिमला मिर्च 10 रुपये महंगी हुई है 105 से 115 रुपये किलो। फल मुकम्मल तौर पर मुस्तहकम है। सेब सफ़ेद 190, सेब काला कुल्लू 255, अमरूद 75 रुपये किलो, केला 175 रुपये पे दर्जन मौजूद है। अंगूर टॉफ़ी 310 पे है, अनार कंधारी 370 पे, अनार बदाना 520 पे है। माल्टा शकरी 142, मौसमी 132, फ्रूटर माल्टा 170, जबकि किन्नू स्पेशल 250 की कीमत के ऊपर जो है वो बरकरार है दर्जन फी दर्जन। तो कीमतों के अंदर फ्लक्चुएशन है, लेकिन अगर देखें तो सिर्फ इजाफा नजर आ रहा है। इस पूरे हफ्ते के आगाज से ताल अभी तक कीमतें ऊपर जाती दिखाई दे रही, जिसमें ज्यादातर सब्जियां और इसके साथ साथ ब्रायलर मुर्गियां, गोश्त और अंडे जो हैं मुकम्मल तौर पर बेकाबू नजर आए। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस अपडेट के लिए। आप लोगों ने सुना कि रेट्स के क्या सूरत हाल हैं, एंड अगर आप खरीदारी करने जा रहे हैं, मेक श्योर कि सिर्फ उन जगहों पर जाएं या वहीं से खरीदारी करें जहां पर रेट लिस्ट मौजूद है। ऑल्सो मेक श्योर कि अगर आपको लगता है कहीं पर ओवरचार्ज किया जा रहा है, कहीं पर रेट लिस्ट मौजूद नहीं है, तो उन लोगों को फौरी तौर पर रिपोर्ट करवाएं। अपनी जिम्मेदारी को समझें। एज सिटीजन्स हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी तरफ से सही करें। आप ज़रूर कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई क्या बेहतर करता है, क्या गलत करता है, बट एटलीस्ट उसको इनकरेज मत करें, उसमें शामिल मत हो। अगर किसी और के लिए मुश्किल आसान कर सकते हैं तो ज़रूर करें, बट मुश्किलों में इजाफा मत करें। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन डिस्कशन की तरफ चलेंगे। बॉक्सिंग के हवाले से बातचीत करेंगे। आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं जो कि आज हमारा इस डिस्कशन में साथ देंगे। हमारे साथ मोहम्मद जुबैर रशीद साहब मौजूद हैं, फैसलाबाद एंड पंजाब नेशनल बॉक्सिंग टीम कोच हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जुबैर साहब, जिस तरह हम सब जानते हैं, आई थिंक स्पोर्ट्स इज़ सो इम्पोर्टेंट और मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट कि ये आपकी रूटीन का, ये ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए। ये लाइफ भी बदल देता है बहुत सारे लोगों की, आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। इस हवाले से ज़रूर बताइएगा कि स्पोर्ट्स को जहाँ पर अगर आज से 10 साल पहले चले जाते हैं तो इतना शायद इनकरेज नहीं किया जाता था, आज हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं, और आपके अपने स्टूडेंट्स जिनको आपने कोच किया होगा, उनको जब देखते हैं सक्सेसफुल होते हुए, तरक्की करते हुए, तो कैसा महसूस होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक ये सवाल पैदा होता है कि बच्चों को हम लोग बचपन से लेते हैं, उठाते हैं, उसको करके पॉलिश करते हैं, एक लेवल तक मेहनत तगदो, डिस्ट्रिक्ट लेवल, तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, फिर डिवीज़न लेवल, फिर पंजाब लेवल तक बच्चे जब खेलते हैं तो फिर उनके लिए ये होता है कि जब वो बच्चा पंजाब लेवल तक खेलता है तो उसमें बड़ी मेहनत होती है, बहुत ही लगन के साथ बच्चे वो काम कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, हर तरह की अचीवमेंट आती हैं, हर तरह की मुश्किलात आती हैं। जब बच्चे 11 से 15 और 17 साल की उम्र तक जाते हैं तो वो वालिदैन के लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि अब बच्चे को पढ़ाई की तरफ ले जाएं या फिर उसको स्पोर्ट्स की तरफ कैसे वो मैनेज करना, वो पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। तो ये सारी प्रॉब्लम जब होता है, फिर उसके बाद जो बच्चे जिनों में काबिलियत होती है वो तो आगे चले जाते हैं,
کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بچے رہ جاتے ہیں وجوہات کی وجہ سے. اینڈ کیا ریزنس یوزلی ہوتے ہیں ان بچوں کے لیے جو کنٹینیو نہیں کر پاتے؟ بس یہی ہوتا ہے کہ گھریلو پرابلمز ہوتی ہیں جو بچے آگے نہیں نکل پاتے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی محنت پہ آگے بڑھتے ہیں. جیسے کہ ہمارے پاس ابھی انٹرنیشنل باکسر جو ہے وہ آگے بڑھا ہے. وہ ماشاءاللہ تھائی لینڈ اس نے لاسٹ ٹائم یہ نیکسٹ ویک اسے پچھلے ہفتے وہ کھیلا ہے اور بہت ہی زبردست پرفارمنس اس نے دی ہے. اور اس کے بارے میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر بعد اور آگاہ کر دیتا ہوں. اینڈ اوبویسلی ڈفرینٹ سوشل لمیٹیشنز ریسٹرکشنز ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اب جو پلیئرز ہیں جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ دے آر بیٹنگ دی آڈز، دے ڈونٹ گیو اپ، دے ناٹ لائک کہ اچھا شاید اگر یہ چیز آسان نہیں ہے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ ایک ڈفرینٹ ایگزامپل سیٹ ہو رہی ہے، ایک ڈفرینٹ طرح سے رول ماڈلز ہماری نیکسٹ جنریشن آف پلیئرز کے لیے اب سامنے آ رہی ہیں. اس میں یہی چیزیں ہیں کہ پلیئرز جو ہیں وہ محنت سے کھیل تو رہے ہیں، لیکن جو مہنگائی ہے اس میں آگے بچے جو ہیں وہ پیرنٹس کے لیے باکسنگ چونکہ ایک بہت ہی غریب گھرانے کے بچے ہی زیادہ تر کھیلتے ہیں کیونکہ یہ بڑی ڈینجرس گیم ہے. اس میں پنچ لگتے ہیں اور کوئی بھی والدین جو ہے وہ نہیں سمجھتے کہ ایز اے اسپورٹس تو اسپورٹس ہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچے زیادہ تر بہتر طریقے سے جو کھیلتے ہیں وہ آگے چلے جاتے ہیں. جو پیرنٹس کی طرف سے جن کو سپورٹ نہیں ہوتی، کوئی کسی کو مالی پرابلم ہوتی ہیں، تو وہ بچے رہ جاتے ہیں. اینڈ آپ نے فائنینشیل سپورٹ کی بات کی. آن ایوریج جب ایک بچہ سٹارٹ کر دیتا ہے اس کے بعد منتھلی کیا خرچہ ہوتا ہے؟ باکسر کے لیے جو ہے ان کی فزیک کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو باکسر کو یہ ہوتا ہے کہ وہ بہتر طریقے سے اپنی فزیک دیکھ لے، اور ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے اس کو کم از کم ماہانہ جو خرچہ ہے اس کا 10 سے 15,000 روپیہ ہوتا ہے باکسر کا. اینڈ اس میں کیا چیزیں انوالوڈ ہوتی ہیں اس خرچے میں؟ خرچے میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی فوڈ سپلیمنٹس ہوتی ہیں، اس کی بینڈیجز ہوتی ہیں، گلوز وغیرہ ہوتے ہیں اور شوز وغیرہ ہوتے ہیں. جو ادر اس کے فوڈس پہ زیادہ ہوتا ہے کہ وہ کٹس وغیرہ ہوتی ہیں اس پہ ہوتا ہے یہ سارا دارومدار. کبھی کوئی بچہ جو آپ کے پاس اپنے گھر کا پرابلم لے کے آیا ہو، گھر سے سپورٹ نہیں مل رہا، کیسے مینج کرتے ہیں اس سچویشن؟ ہاں جی، میرے پاس جتنے بھی پلیئرز آتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے. ان میں کافی زیادہ تعداد میں بچے جب ٹریننگ کرتے ہیں تو ان میں ہر بچے کی کوچز جو ہوتے ہیں ان کو ہر بچے کی جو ہے وہ چہرہ پڑھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو کیا پرابلم ہے یا اس نے کیا میرے سے بات کرنی ہے یا کیا اس کو ایشوز ہیں. ابھی حال ہی میں میرے پاس ایک پلیئر جو ہے جو 11 سال کی عمر میں میرے پاس آیا تھا اور ریڑھی لگا رہا تھا اور ساتھ ساتھ میں وہ باکسر بنا. اور ماشاءاللہ سے اس کی بڑی ایک محنت اور اس کی لگن کہ اس نے آج وہ مقام پا لیا جو ہم اسے توقع بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اتنا آگے چلا گیا. وہ ایسی سٹوریز امپورٹنٹ بھی بہت ہوتی ہیں بیکاز لائک آئی سیڈ بفور رائٹ، ریلیٹیبلٹی اینڈ وہ کہانیاں جو آپ کی اپنے شہر، اپنے اسکول، اپنے محلے سے جب آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو آگے بڑھتا ہوا تو آپ سوچتے ہیں شاید میں بھی یہ کر سکتا ہوں. تو ایک شخص بہت سارے اور لوگوں کی قسمت بدل دیتے ہیں، ان کے جو راستے شاید انہوں نے لیے ہوں گے وہ تبدیل کر دیتے ہیں. ایگری کرتے ہیں اس بات سے؟ ڈیفینیٹلی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے پلیئرز کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں اپنے ماحول میں، اپنے محلے میں، اپنے گراؤنڈ میں، اپنے کلب میں، تو بلکہ پورے صوبے میں جو ہے وہ بچے ایسے پائے جاتے ہیں جو اس قابل بن جاتے ہیں اپنے آپ کو، جو لوگ اس کو پک کر کے محسوس کرتے ہیں کہ ہم بھی اس جیسا بنیں، ہم بھی اس جیسا ہم لوگ کوئی قابلیت کریں کہ ہم لوگ کوئی اچھی فائٹ کھیلیں، کوئی بہت اچھا سٹائل ہو اس کا. تو اس طرح کے بچے پائے جاتے ہیں کافی زیادہ ہمارے آس پاس. کس ایج پر آپ نے بات کی 11 سال کی عمر سے، بٹ یوزلی کیا آئیڈیل ایج ہے باکسنگ سٹارٹ کرنے کی؟ باکسنگ کی بیسیکل آئیڈیل ایج جو ہے وہ پین ویٹ سے ہی شروع ہو جاتی ہے. 11 سال سے لے کر 17 سال 18 سال تک بچہ جو ہے وہ پرفیکٹ ہونا چاہیے. 11 سال کے بچے کو باکسنگ یا کسی بھی گیم میں
انٹر ہونا چاہیے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچے کی گروئنگ بن جاتی ہے, کہ گروتھ بن جاتی ہے کہ وہ اب کس لیول پہ جا کے کھیلے گا. جب وہ 16 سال 17 سال کی عمر میں آتا ہے تو وہ اس وقت تک وہ بہترین پلیئرز بن چکا ہوتا ہے. اینڈ جب ہم بالکل چھوٹے بچوں کی بات کرتے ہیں جس میں اسکول لیول اور یا پری اسکول لیول کے جو بچے ہیں, کیا وہاں سے اگر ہم اسپورٹس, بیکاز اگر آپ دوسرے ڈفرینٹ کنٹریز میں دیکھیں ٹریننگ اسٹارٹس ایز ارلی ایز 5, 6, 7 ایئرز اولڈ, کیا وہ کوئی ایک ایسی چیز ہے جو آپ چاہیں گے کہ ایونچولی پاکستان میں ہمارے جو اسپورٹس ہیں اس میں بھی آئے؟ بالکل, اس میں یہ ہونا چاہیے کہ اسکول لیول سے بچوں کو پہلے, آج سے 20-25 سال پہلے ہر گیم جو ہوا کرتی تھی وہ اسکول لیول سے شروع ہوا کرتی تھی, اسکول میں ہوا کرتی تھی, اس کے بعد کالجز میں چلی جاتی, اس کے بعد یونیورسٹی میں. اس طرح لیول بائی لیول جو ہے وہ بچہ جو تھا وہ کھیلتا تھا اور اپنے آپ کو وہ اسٹرگل کر کے وہ اس لیول تک لے جاتا تھا. تو اب وہ چیزیں بالکل ختم ہو گئی ہیں. ابھی حال ہی میں پنجاب اسپورٹس بورڈ نے جو ہے وہ ایک پلان کیا ہے کہ اس میں پلیئرز کو جو ہے وہ اسکول لیول میں جتنے بھی گیمیں ہیں ان کو انٹروڈیوس کیا جائے, زیادہ سے زیادہ. باکسنگ ہے, تائیکوانڈو ہے, اس کے علاوہ ووشو ہے, جو مارشل آرٹس کے حوالے سے جتنی بھی کراٹے وغیرہ تو پہلے ہی ہیں. تو یہ جو ڈینجرس گیم ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ ان کو دوبارہ سے جو ہے وہ شروع کیا جائے تاکہ بچے جو ہیں وہ زیادہ ایکٹیو ہوں. کیونکہ باہر والی کنٹری بھی ہیں وہ انہوں میں بھی یہی چل رہا ہے کہ اس میں ووشو, تائیکوانڈو, باکسنگ, جوڈو وغیرہ یہ گیمیں عام طور پہ چل رہی ہیں. اینڈ پیرنٹس آپ کے پاس کبھی کنسرن لے کے آئے ہوں, ہمارے بچے کو چوٹ لگ گئی, زخمی کر دیا آپ نے, اس کو بولیں گے نہ کھیلا کرے؟ ہاں جی, یہ تو کل ہی کی بات ہے. بچے بڑے زبردست, ہم نے ایک پورا ہفتہ لگا کے میں نے ان کے پالش کیا, اس کی گارڈ پوزیشن ٹھیک کی, پھر اس کو میں نے کھڑا کرنا سکھایا, پھر اس کو 1 2 پہ لے کے گیا, 1 2 3 4 پہ لے کے گیا. جب اس نے پنچ صحیح مارے تو کل وہ آیا, ایک بچہ اس کے ساتھ آتے تھے, وہ 4-5 بچے آتے تھے, تو آگے کہنے لگا سر وہ میری مما کہہ رہی ہے کہ میں نے نہیں آیا کرنا. تو میں نے کہا یار یہاں پہ آگے تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ باکسنگ ایک واحد گیم ہے ہماری جس میں ہم فیس نہیں لیتے پلیئر سے. آپ کوئی فیس نہیں لیتے کسی بھی پلیئر سے؟ فری پلیئر سے. اور ہاں یہ بڑی ایک اچیومنٹ ہے ہماری ڈویژنل سپورٹ ڈپارٹمنٹ, ڈسٹرکٹ سپورٹ ڈپارٹمنٹ, جنہوں نے ہمیں ایک ہال بھی مہیا کر کے دیا, باکسنگ رنگ بھی دیا ہوا ہے, جس میں ہم لوگ بچوں کو فری جو ہے وہ ٹریننگ دیتے ہیں وہاں پہ. اینڈ جس طرح بچے بھی کنسرنڈ ہوتے ہیں, پیرنٹس بھی کنسرنڈ ہوتے ہیں, آپ خود دیٹس اے لاٹ آف ریسپانسبلٹی کہ جب آپ جانتے ہیں کہ آپ ایک بچے کو ٹرین کریں, ایونچولی دے گونا بی ان اے فائٹ, کس طرح کی رسپانسبلٹی محسوس ہوتی ہے تھنکنگ کہ اس کی گارڈ پوزیشن پرفیکٹ ہونی چاہیے, اس کو چوٹ نہیں لگ جائے, زخمی نہیں ہو جائے, پیرنٹس کی کنسرنس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس پنچرز ہوتے ہیں, گلوز ہوتے ہیں, بڑے سافٹ گلوز ہوتے ہیں, پھر ہیڈ گارڈز ہوتے ہیں ہمارے پاس. یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ پلیئرز آئے, ہم کہتے ہیں بچہ آئے ہمارے پاس, ہم ان کو سامان دیتے ہیں. کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو بالکل ان میں وہ ہوتی نہیں, صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ بیچارے گلوز لے سکیں. اب 1000 روپے 1200 روپے کا گلوز ہے, وہ کیسے وہ پرچیز کرے گا, وہ کیسے وہ یہ ساری چیزیں مہیا. تو پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری جو ایسوسی ایشن ہے, ہماری جو فیڈریشن ہے, وہ ہمیں کچھ ایسی چیزیں جو ہے وہ سالانہ بیسک پہ چھوٹے بچوں کے لیے وہ مہیا کر کے دیتی ہیں, جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس لیول پہ بچوں کو ہم لے کر پنجاب لیول یا پاکستان لیول پہ ہم لے کے جا رہے ہیں. جب بچوں کے ساتھ جاتے ہیں, پلیئرس کے ساتھ ڈفرینٹ ایونٹس اٹینڈ کرتے ہیں, کمپٹیشنس اٹینڈ کرتے ہیں, ٹورنامنٹس اٹینڈ کرتے ہیں, سب سے نرو ریکنگ مومنٹ آپ کے لیے کون سا ہوتا ہے؟ سب سے یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو پلیئرز کو گھر سے نکالنا. اچھا, مشکل ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے ان کو کنونس کرنا, گائیڈ لائن دینا کہ ان کو ہم لے کے جا رہے ہیں, ہماری کسٹڈی میں ہوگا, یہ ہوگا, فلاں ہوگا. تو یہ سب سے, پھر ان کو وہاں سے لے کر گاڑی تک لے کے جانا, پھر وہاں سے باکسنگ ارینا تک لے کے جانا, جیسے کہ کوئٹہ ہے, فیصل آباد میں فیصل آباد تک بھی لے کر جانا ہو تو پرابلم ہے, لاہور ہے, صوبے سے باہر جانا ہو
تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا پیرنٹس کو گائیڈ لائن دینے کے لیے ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ ان کو ہم لوگ لے کے جا رہے ہیں، اور ہماری کسٹڈی ہے، اسپورٹس بورڈ کی کسٹڈی ہے، اس میں اسپورٹ ڈپارٹمنٹ کی کسٹڈی ہے، وہ سارا کچھ پھر مینیج کرنا پڑتا ہے۔ انڈر 18 جب پلیئرز آپ کے ساتھ جاتے ہیں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے کمپیریٹیولی؟ الحمدللہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ پلیئرز بالکل فیل کرتے ہیں کہ ہم لوگ کھانے میں کچھ فوڈ سپلیمنٹ میں آنے جانے کے جو ایکسپینسو ہوتے ہیں ان میں سارا کچھ تو اویلیبل ہوتا ہے، تو پھر وہ انجوائے کرتے ہیں بچے۔ اینڈ پاکستان میں آئی وڈ سپوز کہ شاید زیادہ آپ کو مشکل محسوس ہوتا ہوگا ان ٹرمز آف سیفٹی، اینڈ اسپیشلی اگر جیسے کسی کو چوٹ لگ جاتی ہے ٹریٹمنٹ کے لحاظ سے کیا کرتے ہیں جب اگر اس طرح کی پاسبل سچویشن آپ کے سامنے ہے جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ ایک بچے کو اب ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے کسی بھی فار وٹ ایور ریزنس؟ بیسیکلی باکسنگ ارینا کے اندر ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس، جو تجربہ کار ڈاکٹرز ہوتے ہیں، اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہمارے پاس وہاں پہ اویلیبل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ ایک ایونٹ کھیلنے جا رہے ہیں وہاں پر کوئی ایسا ایمبولینس وغیرہ ہوتی ہیں ویری ڈینجرس، کوئی انجری آ جائے تو اس کے لیے ہم لوگ بڑی اس کو دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ باقی بھی جتنے بھی لوازمات ہوتے ہیں وہ ہم لوگ بالکل بریکلی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ پلیئرس سے زیادہ کوچز کی جان جو ہوتی ہے وہ شکنجے میں ہوتی ہے کہ اس کو ہم لوگ بچہ ہمارا کھیل رہا ہے، وہ پلیئر جو ہوتا ہے وہ کوچ کی انگلی کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے کہ اس کو کہاں پہ مار، کہاں پہ اس کو رکھ، ڈاجنگ کر، یا ادر بیک پہ آ، بیک فٹ پہ آ، سائڈ فٹ پہ جا۔ اچھا یہ کیسے، میں نے دیکھا ہے جہاں تک میں نے آبزرو کیا ہے کہ کوچ ہمیشہ ایون پلیئر کھیل رہا ہوتا ہے بٹ دا برین بیہائنڈ از کوچ بھی اس میں اتنا انوالو ہوتے ہیں کوچز بھی، تو کیسے مینج کرتے ہیں؟ لائک فار ایگزامپل ایک میچ چل رہا ہے، یو نو رنگ میں دونوں پلیئرز موجود ہیں، اب آپ اپنی اسٹریٹجی کیسے کنوے کرتے ہیں پلیئر کو؟ جب پلیئرس کو ہم لوگ تیار کرتے ہیں، تیاری کر کے جب اس لیول تک ہم لوگ لے جاتے ہیں تو اس کو ایک کوچ کی اس کی یہ نا ہر اشارے کا پتہ ہوتا ہے کہ بھئی لیفٹ دے، تو اس کا کام صرف کوچ کی طرف ہوتا ہے، کوآرڈینیٹڈ ہوتا ہے۔ ہاں جی، اس کا کراؤڈ کی طرف نہیں ہوتا، اس کا کراؤڈ کی طرف بالکل دھیان نہیں ہوتا، اس کا صرف کوچ کی آواز پہ ہوتا ہے کہ کوچ نے جہاں پہ آواز دینی 1 وہاں پہ 1 کھولے گا، جہاں پہ 5 وہاں پہ 5 مارے گا۔ تو ایک قسم کا وہ ریبوٹ ہوتا ہے، کوچ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ یا ادھر لیفٹ دے، ادھر رائٹ دے، ادھر اپر کٹ دے، ادھر اسٹیٹ پنچ دے، تو وہ کوچ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ تو ایسے ہی اینڈ یہ کوآرڈینیشن بھی بنانا بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹیکس ٹائم، ٹیکس ایفرٹ، اس پہ بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے بریک لیں گے، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، سریہ چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جان سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے تھے باکسنگ کے حوالے سے، امپورٹنس آف اسپورٹس اینڈ کرنٹلی کہاں پر ہمیں اسٹرگل کرنا پڑتا ہے۔ اوبویسلی ہماری سوسائٹل لمیٹیشنز ہوتی ہیں کئی دفعہ، ڈفرینٹ اور طرح کی ریسٹرکشنز بچوں پر ڈال دی جاتی ہیں، گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں، سو فار کوائٹ اے فیو ریزنز کئی دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ٹیلنٹڈ انڈیویجولس اپنے ڈریمز کو پرسیو نہیں کر پاتے، اپنے پوٹینشیل کو کبھی اچیو نہیں کر پاتے، فلی ٹرولی اچیو نہیں کر پاتے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں ایک اور بہت ہی خاص مہمان اب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جن کی کہانی ایک مثال ہے، اور آئی ڈو تھنک کہ جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ہمارے آڈینس میں انکلوڈنگ میں خود، ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، بیکاز اسٹرگل ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ اسٹرگل سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بس آسان ہونی چاہیے چیزیں، ہمیں ہر چیز جو ہے بس سامنے مل جائے کس طرح سے۔ آئی تھنک اٹ کمز ٹو اے پوائنٹ جہاں پہ پھر آپ کو ریئلائز کرنا پڑتا ہے کہ اگر آپ کچھ چاہتے ہیں اچیو کرنا، آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، سکسیزفل ہونا چاہتے ہیں، تو آپ کو اپنا راستہ خود بنانا پڑتا ہے، آپ کو خود اس کو کارو آؤٹ کرنا پڑتا ہے، اور وہ اسٹرگل بھی کرنی پڑتی ہے، مشکل بھی ہوتا ہے، ریسٹرکشنز بھی ہوتی ہیں، لمیٹیشنز بھی ہوتی ہیں، بٹ اٹس آل اباؤٹ کہ آپ ان کو کیسے نیویگیٹ کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ اب اسٹوڈیو میں طلحہ بشیر ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جو کہ نیشنل گولڈ میڈلسٹ ہیں باکسنگ کے، اینڈ میں چاہتی ہوں طلحہ کہ آپ اپنی کہانی خود سناؤ، کہاں سے شروعات کی، کیا اسٹرگلز، کیا آبسٹیکلز آپ کو فیس کرنے پڑے، کیا رکاوٹیں تھیں آپ کے راستے میں، اور آج آپ کہاں پر کھڑے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2013 سے میں نے باکسنگ جوائن کی، تقریباً میری عمر 11 سال تھی۔
تو کھیلتے گئے ڈسٹرکٹ لیول, پنجاب لیول پہ میں 1 ٹائم گولڈ میڈلسٹ تھا, 2 ٹائم گولڈ میڈلسٹ تھا. اب گھر پہ کنڈیشن تھوڑی ایسی تھی, والد صاحب نہیں تھے دنیا میں, تو پھر میں جاب کرنے لگ گیا, فروٹ کا کام کرنے لگ گیا نا. تو 3-4 سال میں نے بہت محنت کیا. پھر استادوں کی مہربانی, انہوں نے ایک چھوٹا سا شارٹ راستہ دکھایا کہ طلع بیٹا ادھر جاؤ, ادھر آپ کی گیم بھی ہو جائے گی, نوکری بھی لگ جائے گی, تنخواہ بھی آئے گی, گھر والے بھی خوش, تو بھی خوش. استادوں نے مجھے آرمی میں بھیجا. آرمی میں گیا ہوں تو جا کے محنت کیا, بہت محنت کیا کہ میرا ایک خواب تھا کہ میں انٹرنیشنل لیول تک جاؤں. تو نیشنل گولڈ کیا, اللہ نے مجھے انٹرنیشنل ٹور دیا. پھر بھی میں اس کے ساتھ 3 روڈ رنا ازبکستان کے ساتھ. لڑکا اچھا تھا, ہماری ٹیم پاکستان کی ٹیم بھی اچھی ہے, تو یہ پاکستان کا تھوڑا لیول کم ہے گیم بیس پہ نا, تو کچھ ڈائٹ کے متعلق وہ ہو جاتا ہے نا. تو استادوں کی بہت مہربانی مجھے ادھر تک لے گئی. خود ان کو میں بہت مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج ان کا خواب بھی پورا ہوا, میرا خواب بھی پورا ہوا, صرف ان کی بدولت. ادھر رہتا تو تقریباً میں ادھر نہیں جا سکتا تھا, نیشنل تو کھیل سکتا تھا, انٹرنیشنل نہیں کھیل سکتا تھا. اینڈ یہی سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ ان آبسٹیکل سے آگے کیسے بڑھتے ہیں, کیسے آپ جو بھی آپ کی سچویشن ہے اس سے باہر آپ کس طرح سے نکلتے ہیں. اینڈ زبیر صاحب, اوبیسلی یہ ایک ایگزامپل ہے جو کہ بہت سارے اور لوگ جو کہ اس وقت دیکھ رہے ہیں, جو فیملیز دیکھ رہی ہیں, کیا میسج دیں گے ان فیملیز کو اپنے بچوں کو لے کر, اور ان لوگوں کو جو کہ سمجھتے ہیں کہ جسٹ بیکاز ہمارے لیے کوئی چیز آسان نہیں ہے شاید ہم وہ کبھی کر ہی نہیں سکتے. بالکل, میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ طلحہ بشیر ایک بہت ہی غریب گھرانے کا بچہ ہے. میں یہ نہیں ہے کہ اس نے بہت ہی محنت کی, بہت ہی لگن کے ساتھ ٹریننگ کرتا رہا, اور مارننگ میں اگر ایوننگ میں یہ میرے پاس ٹریننگ کرتا ہے تو درمیان میں یہ اپنی ریڑھی اور پھل وغیرہ جو ہے وہ فروخت کرتا تھا. دور نہیں, یہ اے بلاک, یہ نیشنل ہاسپٹل کے سامنے ایک چھوٹے سی ریڑھی لگا کے وہاں پہ اپنا سارا یہ نظام چلاتا تھا. تو یہ مجھے کہتا تھا کہ استاد جی مجھے ایک بار کہیں پہ مجھے چانس دلوا دے, ایک بار چانس دلوا دے. میں کہا بیٹا تو اس قابل ہے کہ تو اس لیول پہ چلا جائے گا, میں تیرے لیے کچھ نہیں کروں گا, یہ اللہ نے تیرے لیے کچھ بھی کرنا ہے, اللہ نے کر دیا. اب ماشاءاللہ سے یہ نیشنل لیول پہ چلا گیا, اور نیشنل لیول پہ بعد یہ انٹرنیشنل کھیل لیا اس نے. یہ اللہ کی طرف سے سارا نظام ہوتا ہے, اور پیرنٹس کو بھی میں یہی پیغام دوں گا کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں, ٹریننگ کے لیے بھیجیں. آج یہ طلحہ ہے, کل آپ کے بچے بھی جو ہے اس لیول پہ کھیلیں گے. طلحہ, کس طرح سے کوچ نے آپ کو انکریج کیا, اور جب انہوں نے بتایا آپ کو کہ آپ انٹرنیشنل کھیلنے جا رہے ہیں, کیا لمحہ تھا, کیسا محسوس کر رہے تھے اس وقت؟ مجھے تو خود پہ یقین نہیں تھا کہ میں جاؤں گا. تو جب جہاز میں بیٹھ گیا تو مجھے لگا کہ میں جاؤں گا. تب بھی لگ رہا تھا خواب دیکھ رہا ہوں, خواب دیکھ رہا ہوں, خیال میں ہوں. پھر بھی اللہ نے مجھے اتنا جوگا سمجھا, استادوں کی مہربانی. ٹیلنٹ تھا اندر. ہم ادھر جا کے یہ فیل کیا ہم سے اچھے کیوں ہیں وہ باہر کے نا, وہ ہم سے اچھے, وہ مائنڈ فریش ہے, وہ آؤٹ مائنڈ جی, وہ گیم کے توجہ ہے. ہم ادھر محنت بھی کرنی, تنخواہ بھی گھر میں سوچنا ہے, 30,000 سیلری, گھر میں سے کتنے دے, اپنے پاس کتنے رکھیں. ورک کنفیوزنگ ہوتی ہے نا, بہت زیادہ کنفیوزن. تو اب پھر یہ ورلڈ چیمپئن شپ ہے انڈیا میں, انشاءاللہ تعالی ادھر جا رہا ہوں, انشاءاللہ کچھ لے کے آؤں گا پاکستان کے لیے, آگے کھیل رہا ہوں. یہ ایکسپیرینس تھا میرا پہلا میچ نا, بہت ایکسپیرینس تھا. کھیلا گیا ہوں پاکستان کی طرف سے. اس دفعہ پوری ٹیم جائے گا, اس ٹیم کا ایک ساتھ ہوتا ہے. استادوں کی مہربانی ہے جنہوں نے ادھر ہمیں کچھ سمجھا, ہمیں کھیلے. ان کی اب ان کے پوچھتے ہیں کہ کس کے شاگرد ہوں, میں زبیر رشید کا شاگرد ہوں, اور ماشاءاللہ ان کے کلب کا بھی انٹرنیشنل پلیئر ہوا. تو میں بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے دوست بہن بھائی دیکھتے ہوں گے یہ نیوز, تو باہر یہ الٹ کام سے بچیں, اسموک یہ وہ. ادھر نیشنل باکسنگ کلب ہے کریم شیر پارک میں, بہت اچھا کمپلیکس ہے, رنگ ہے, سب سہولت. ادھر آئیں, اپنا گیم کریں, اپنے پنجاب کے لیے لڑیں, پنجاب کے لیے پھر نیشنل لیول پہ آئیں, نیشنل پھر انٹرنیشنل لیول تک جائیں جیسے میں گیا ہوں. بہت محنت میں ناممکن نہیں ہے, مشکل ہے. صحیح, اللہ سے مانگو اللہ دیتا ہے. استادوں کی دعائیں تھی, میں ادھر تک گیا, کھیلا, انشاءاللہ پھر جاؤں گا ورلڈ چیمپئن شپ پہ, کچھ کر کے آؤں گا. اچھا, انڈیا کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے, کیسی تیاری ہے, اور جس طرح کرکٹ میں ہم بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں انڈیا پاکستان کے میچز کو لے کر, تو اندر سے وہ پریشر محسوس ہوتا ہے کہ انڈیا کے اگینسٹ اگر میچ ہے تو زیادہ محنت کرنی پڑے گی. انڈیا کے یہی تو میرے دل کا خواب ہے, اس کے ساتھ کھیلوں, اس سے جیتوں. دوسرے سے آج مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے, اس سے میں جیتوں. انڈیا سے نہیں ہارنا, انڈیا سے نہیں ہارنا.
अब ये देखो क्रिकेट में टीम लड़ती है, हमारी बॉक्सिंग बाहर गेम है, खुद ट्रेनिंग करते हैं और अकेला रिंग में लड़ते हैं, सही है, इसका खुद ही जवाब देना पड़ता है ट्रेनिंग का ना, रिंग में 3 राउंड खेल के खुद ही अपने ट्रेनिंग का जवाब देना पड़ता है, उसका रिजल्ट फिर खुद ही आ जाता है 3 राउंड के बाद ना। तो इंशाल्लाह फुल मेहनत करूंगा, उसको मारूंगा, मार के मेडल लेके आऊंगा इंशाल्लाह पाकिस्तान में। जुबैर साहब आप क्या कहेंगे, इंडिया के अगेंस्ट क्या ज़्यादा प्रेशर आप भी महसूस करते हैं खेलते हुए? बिल्कुल होता है इसमें। इस बार भी इसके साथ थोड़ी सी एक ट्रेजेडी हो गई। इसका वेट था 48 केजी, इसमें ट्रेनिंग की थी, लेकिन चूँकि समझ नहीं आई, इसका थोड़ा सा वेट का थोड़ा सा इशू बन गया, ये 51 केजी में खेला। अब प्लान नहीं था, इसको पता नहीं था कि मैंने जाना है या नहीं जाना। 2 दिन पहले पता लगा यार ये अकेला जा रहा है, तो इसको फिर इसके साथ कोच और ये सिर्फ अकेला गया खेलने के लिए। तो थोड़ा सा माइंड में ये था कि पता नहीं अब जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, तो इस वजह से ये हो गया, मिस्टेक हो गई कह लें। तो इंडिया के लिए इसकी जो परफेक्ट जो है ट्रेनिंग बेहतरीन है, और इसका जो वेट है 48 केजी, उसमें भी माशाल्लाह से ये परफेक्ट है। इसमें खेलेगा इंशाल्लाह और परफॉर्मेंस देगा। और अच्छा, आपने बात की वेट कैटेगरीज की, एंड मुझे स्लाइटली आइडिया है कि हाउ दे वर्क, बट अगर आप हमारी ऑडियंस के लिए भी क्लैरिफाई कर सकें इस चीज़ को। वेट कैटेगरीज के 48 जिस तरह आपने कहा वेट होना चाहिए था, अगर 51 है तो कैटेगरी चेंज हो जाती है, जो ओपोनेंट्स हैं वो बदल जाते हैं? डेफिनेटली उसमें ओपोनेंट चेंज हो जाते हैं, क्योंकि आपका वेट 48 केजी है तो 48 केजी के ही साथ आपकी फाइट होगी। 51 केजी है वो, क्योंकि जो 51 केजी वाला होगा वो अपना वेट इंक्रीज करके पीछे को लेके आएगा। उसने अपनी वेट फिटिंग की होती है कि हम लोग इस वेट में खेलेंगे, तो इसने भी अपनी की हुई थी। ये 54 से इसने 48 केजी किया हुआ था। तो ये होता है हमारे वेट कैटेगरीज के हिसाब के साथ फाइटें होती है। अच्छा, तलहा, द मोमेंट यू रियलाइज कि आपका वेट ज़्यादा है और आप 51 केजी के ओपोनेंट्स के साथ फाइट करेंगे, क्या उसमें डिफरेंट इश्यूज आ सकते हैं? डिफरेंट इशू ये था ना कि मेरा वेट था 48 केजी, तो उसका 51 था, मिड में वो 48 वाली पावर थी, ठीक, कि उसका 51 था। वो मुझे पंच मारता था, मुझे फील होता था कि मुक्का लग रहा है, तो पावर थी ना उसमें, तो मुझ में इतनी पावर नहीं थी, क्योंकि मेरा पावर 48 होता तो उसको मारता, फिर भी उसके साथ मैं तीनों लड़ा। तो अब दोबारा अगेन मेहनत करूंगा। ये पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड एंट्री पहले भेज देता है ना हमारी एंट्री डॉक्यूमेंट, तो अब 48 नेशनल में खेलूंगा, अब नेशनल है अगले मंथ इंशाल्लाह, इसमें परफॉर्मेंस करूंगा तो फिर टूर पे जाऊंगा इंशाल्लाह। अब फैमिली की तरफ से कितना सपोर्ट था, इनकरेजमेंट थी, और क्या कोई पॉइंट ऐसा भी था जब उन्होंने कहा कि छोड़ दो? जी, फैमिली की तरफ से सपोर्ट पहले थी, जब वाले साहब थे दुनिया में तो वो खेलता था, जब वाले साहब दुनिया से गए तो बहुत टेंशन बन गई ना घर में, तो फिर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर काम भी करता रहा, गेम भी करता रहा, कंफ्यूजन था। वो शाम को कभी नहीं जाता था, साथ को कहता था सर आज मैं नहीं आ सकता, आज मेरे पास काम ज़्यादा है। तो अगेन फिर अब घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है अब टेंशन नहीं है। मैं कल इंशाल्लाह इस्लामाबाद जाऊंगा, अभी 1.5 माह ट्रेनिंग करूंगा, तो इंटरनेशनल के लिए हमारा ये है कि 3 माह नेशनल की ट्रेनिंग के लिए, तो इंटरनेशनल के लिए पाकिस्तान को चाहिए कि कैंप 3 साढ़े 4 महीने का लगना चाहिए, कि वो हमें नेशनल प्रॉपर ट्रेन जी ट्रेनिंग डाइट वो सब होना चाहिए ना। तो ये नेशनल इस्लामाबाद अकेडमी ट्रेनिंग कर रहा हूँ मैं इंशाल्लाह, तो अब परफॉर्मेंस करूँगा बाहर जाके ना। जब घर वालों को बताया मैं इंटरनेशनली खेलने जा रहा हूँ, क्या रिएक्शन था? वो खुश थे, वो हमें जहाज की वीडियो भेजो, तुम नहीं जा रहे, आप झूठ बोल रहे हो। मैं कहा अच्छा मैं भेजूंगा। तो उधर गया तो सिग्नल नहीं थे, फिर वाईफाई लगाया तो मैंने वीडियो कॉल किया, कहते माशाल्लाह अब मुझे पता चला आप बाहर आए हो। तो मैं खुद भी यकीन नहीं कर रहा था मैं जाऊंगा। एक नाज था कि जब उधर नाम पुकारा जाता था तलहा बशीर पाकिस्तान की तरफ से, बहुत दिल खुश होता था कि हम टीवी पे पहले देखते थे बॉक्सिंग खेलते हुए कि अभी भी कभी बाहर जाएंगे खेलेंगे, तो अल्लाह ने मौका दिया। वी फील सो प्राउड, आपके लिए बहुत बहुत खुश हैं, बहुत सारी दुआएं भी मेरी भी और पूरे पाकिस्तान की भी आपके साथ हैं, और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक सीरियस चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे हैं बॉक्सिंग के हवाले से एंड किस तरह से आपको कई दफ़ा लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है, बट देन अगेन अगर आप में टैलेंट है, पोटेंशियल है, तो कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती एंड आहिस्ता आहिस्ता हर रास्ता आपके लिए खुलता जाता है। ज़ुबैर साहब, आपने डेफिनेटली बहुत सारे और स्टूडेंट्स के साथ भी काम किया है, किस तरह से मैया करते हैं कि इस बच्चे में ज़्यादा पोटेंशियल है और जो भी ट्रेनिंग है उसको किस तरह से अलाइन करते हैं बच्चे के पोटेंशियल, टैलेंट या नेचुरली अगर कोई ज़्यादा स्किल्ड? बेसिकली ये होता है कि प्लेयर्स जब ग्राउंड में आते हैं प्रॉपर मंथ 2 मंथ 3 मंथ वो रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। उसमें ये होता है कि वो प्रॉपर वो अपनी फिजिक का भी ख्याल कर रहे होते हैं और बड़ी स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे होते हैं। तो वो यानी कि टाइम पे आना, टाइम पे जाना, वो अपनी चीज़ को हर तरह फॉलो करें। फिर हमें ये होता है कि इस पर मेहनत करें, इसको हम लोग आगे लेकर चलें। तो जब हम उसको इस तरह वो समझ में आ जाता है कि इस बच्चे ने मेहनत करनी है और यही आगे जाएगा, इसी पे हम लोग फोकस करें। उसी में ये होता है कि हम लोग 5-6 बच्चे एक साल में जो है उनको स्टिल कर लेते हैं कि इन्हीं को हमने पॉलिश करना है, इन्हीं को पॉलिश करना है, बार बार हमने इनको पॉलिश करना है, इधर इवेंट दो, इधर इवेंट दो, इधर इवेंट दो। फिर वो बच्चा काफ़ी ज़्यादा वो पॉलिश होकर वो आगे निकलने की कोशिश करता है। तो ये होता है कि हम लोग उसको आगे ले जाते हैं। जिस तरह अब पहले भी बात कर रहे थे कि जब प्लेयर्स रिंग में होते हैं एंड कोच की बात, जो भी उनके इंस्ट्रक्शंस होते हैं हमेशा उनको फॉलो कर रहे होते हैं और उनका सारा फोकस उसके ऊपर होता है। किस तरह से क्या ट्रेनिंग के दौरान भी ये एक आदत बनाते हैं, इसको एक डेवलप करते हैं ताकि जब रिंग में हो, एक्चुअल मैच हो रहा हो, तो तब भी उस चीज़ को कैरी ऑन रखा जा सकता? जी बिल्कुल इसी तरह होता है ना। को हम लोग इसको क्लब लेवल से अपनी एकेडमी से शुरू करते हैं कि बच्चे को किस तरह हमने चलाना है, लेफ्ट बैक फ्रंट यानी कि अपर कट, जितने भी पंचेज होते हैं उन पे हम लोग उनको वर्क दे रहे होते हैं कि आपने इधर जाना है, आप इधर जाना है। वो उस चीज़ को समझ आते हैं। जैसे हम लोग किसी भी बच्चे को शुरू से ही बता देते हैं कि बच्चे इधर जाना है, लेफ्ट पे मार, राइट पे मार, तो वो सीख जाते हैं। इसी पे वो रिंग में जब जाते हैं तो वो भी वहीं पे वो फॉलो करते हैं। बिल्कुल। एंड तलहा, कोच की सबसे अच्छी चीज़ आपको क्या लगती? कोच का सबसे अच्छा ट्रेनिंग कराना, ट्रेनिंग में बोलना। जब ट्रेनिंग में बोले ना मज़ा नहीं आता, क्योंकि वो गेम का मज़ा नहीं है। देखो जब चीज़ हम गलत करेंगे नहीं, कोच नहीं बोलेगा, उस चीज़ का फायदा नहीं। जी, जब चीज़ सही कर रहे हैं कोच बोले तो उसका बेहतर पता चलता है हम ये गलत कर रहे हैं, हम इसको सीधा करेंगे। तो ये आपको ये बात आप कर रहे थे कोच से, मैं बताना चाहता हूँ कि रिंग से नीचे पता चलता है कि क्या इसके लगेगा प्लेयर के। हम खेल रहे, हमको नहीं पता, हम खड़े हम लड़ेंगे उसके साथ, हमको इतना पता हमने मारना है, हमने इतने पता उससे बचना भी कैसे है। तो कोच का ये ज़हन होता है, कोच बताता है कि बेटा इसके इधर से निकलो, ये लग जाएगा। क्योंकि नीचे वाले जो भी करोड़ होता है सबको फील होता है कि इसके ये तलहा ये मारे लगेगा, हमें इतना नहीं फील होता क्योंकि हम सिर्फ उसके सामने होता है, सामने स्टेट होता है, हमने सिर्फ लड़ना है। कोच का ये जोन होता है ये निकल के हमारे लग जाएगा, क्योंकि नीचे बैठे वाले को सही नजर आता होता है कि इसके क्या लग जाएगा क्या नहीं लगेगा। तो तलहा की बेस्ट चीज़ आपको क्या लगती है? तलहा की बेस्ट चीज़ यही लगती है कि ट्रेनिंग के अंदर तलहा जो है वो फुल लगन के साथ ट्रेनिंग भरपूर तरीके से करता है। इसके स्टाइल बड़े ज़बरदस्त होते हैं और पंचेस जो हैं वो बड़े शॉर्टकट सी पंच मारता है, निकल के अपर कट, इधर निकल के स्टेट पे। और माशाल्लाह से ये शुरू से ही बहुत हैप्पी रहा है, हंसी मजाक के साथ इसने सारे बच्चों को साथ रखना है। तो ये इसकी बड़ी एक मुझे खूबी नज़र आई है। आपने कहा कि सबको साथ रखना, लगता है कि आगे चलकर लीडरशिप स्किल एक नेचुरली है तलहा में, और आगे चल के टीम कैप्टन या इस तरह से जैसे टीम को सारी टीम को साथ लेकर जाना या और भी कैंडिडेट्स को साथ लेकर जाना? हाँ जी, इसमें ये होता है कि आप किसी भी मेजॉरिटी में हैं, उसमें आपका जो झुकावपन होता है ना, जो आप कोच के अंडर अपने सीनियर्स की कदर करें, सीनियर्स की इज्जत करें, वही चीज़ होती है वो आपको ऊपर ले जाती है। आप सीनियर्स की इज्जत करेंगे तो आपकी जूनियर्स आने वाले आपकी इज्जत करेंगे, वही चीज़ आपको ऊपर ले जाती है। हालांकि कितने प्लेयर्स होंगे, ये नहीं है कि पूरा पाकिस्तान में बड़े बेहतरीन बॉक्सर्स हैं, लेकिन तलहा में ये खूबी थी कि ये शुरू से ही उस्तादों की कदर करता है, उस्तादों की इज्जत करता है। और आज
اس عزت کے بدلے اس کو اللہ نے عزت بخشی ہے. سب سے بری عادت طلحہ کی کیا ہے؟ سب سے بری عادت میں نے نہیں دیکھی آج تک اس میں. کوئی بھی بری چیز نہیں؟ بری چیز نہیں ہے کہ یہ ہے کہ جو ٹیم میں کہہ دیا. اب میرے خیال سے تھوڑا سا لیٹ ہو جانا اس کی عادت ہے, تھوڑا سا لیٹ ہو جانا, لیکن وہ بھی پراپر طریقے سے پہنچتا رہا. لیکن آج مجھے پتہ نہیں کیا ہوگا. طلحہ نیکسٹ 5 ایئرز میں آپ کے کیا گولز ہیں, کیا ایمبیشنز ہیں؟ میرا صرف اب ذہن ورلڈ چیمپئن شپ پہ ہے. صرف ورلڈ چیمپئن شپ کے لیے تیاری کرنی, اس کے لیے محنت کرنی, کیونکہ میرا اللہ محنت کا صلہ دیتا ہے. جس حال میں میرا اللہ, کیونکہ ایک ٹورنامنٹ تھا یہ نیشنل کے پہلے, تو انہوں نے مجھے نہیں کھلایا, تو وہ دل نہ بھرایا. تو میں نے اتنا محنت کیا, میں نے اس لڑکے کو مارا جو کھلایا. تو اب دل میں تھا, تو کوچ نے کہا تمہیں اس کا صلہ اللہ دے گا, بہت اچھا دے گا. تو اس نیشنل میں فٹ ڈال دیا, تمہیں پاس ہوا, آرمی ٹیم کی طرف سے کھیلا, تو نیشنل گولڈ ہو گیا. تو جیسے گھر آیا تو پیچھے سے ہمارے سینئر کوچ کی کال آئی, طلحہ بیٹا تم 2-3 چھٹیاں کاٹو تو پھر واپس آؤ, آپ کا انٹرنیشنل ٹور میں نام ہے. تو میں بہت خوش ہوا کہ انہوں نے مجھے اتنا سمجھا کہ میں پھر گیا, پھر محنت کیا. تو 2-3 دن رہ گئے تو انہوں نے کیا طلحہ کینسل ہو گیا, اب تم گھر جا سکتے ہو. تو میں نے اپنے سینئر کوچ کو بات کی, تو سر میں اب گھر جاؤں, یہ کہہ رہے کینسل ہو گیا ٹورنامنٹ, تو میں جاتا ہوں واپس. تو پھر میرا دل یہ نا کہ اب میں باکسنگ چھوڑوں گا, باکسنگ کا کوئی مقصد نہیں رہا, باکسنگ چھوڑ کے نوکری کروں گا, سیدھا سادہ نوکری کر لوں گا, اتنا سین نہیں. تو پھر بھی وہ رات ابھی بھی یاد ہے, 6 کا ٹائم تھا, تو انہوں نے کہا طلحہ بیگ تیار ہے, میں کہا جی گھر جانے کے لیے تیار ہے. تو دیکھو میں ایئرپورٹ پہ جاؤ, میں کہا نہیں سر, نہیں طلحہ بیٹا جاؤ, یہ آپ کو چھوڑ کے آتے ہیں. تو مجھے بورڈنگ پاس بھی ہو گیا, جہاز میں بھی بیٹھ گیا, پھر بھی نہیں یقین ہے یار, میں خواب تو نہیں دیکھ رہا, کہیں سویا تو نہیں ہوں. ادھر گیا ہوں, پھر میں گیا پاکستان کلر ہو گیا ہوں, پھر فیڈ کر لیا تھا. اب یہ کل چلا جاؤں گا اپنے کیمپ میں, تو دل لگا کے محنت کروں گا. یہ سب سے بہن بھائیوں سے درخواست ہے کہ دعا کرے, انشاءاللہ ورلڈ چیمپئن شپ میں اللہ عزت دے, تو اپنا میرا بھی نام روشن ہو جائے گا, اپنے پاکستان کا بھی ہو جائے گا اللہ, کیونکہ ہم دشمن کے شہر میں جا رہے ہیں, دشمن کے ملک میں, انشاءاللہ مار کے آئیں گے, ادھر بتائیں گے ہم پاکستانی ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. طلحہ سب سے انٹرسٹنگ جب آپ گئے ہوئے تھے تھائی لینڈ, کیا آپ کے لیے سب سے انٹرسٹنگ تھا, کیا چیز کرنے میں سب سے زیادہ مزہ آیا؟ مجھے یہ اچھا لگا, 20 تاریخ کو میرا فائٹ تھا 2 بجے, میں اللہ نے عزت دیا, ہار گیا. تو اس کے بعد میں کہا یہ 27 تاریخ تک کہ میں کیا کروں گا ادھر. پھر میں جاتا تھا ازبکستان کی ٹیم کے ساتھ ٹریننگ کرتا تھا, کبھی قزاقستان کی, کبھی نیپال, یہ 3-4 ٹیمیں تھی اچھی تھی, ان کے ساتھ میں ٹریننگ کرتا تھا. تو ان سے یہ سیکھا کہ وہ کھیلتے کس طرح ہیں, کیا ٹریننگ ہے, سارا ایکسپیرینس ہے کہ اب جب نیکسٹ فائٹ ہو کہ کیسے کھیلنا, میں اتنا ایکسپیرینس ہو گیا, اس کے ساتھ ایسے کھیلو ہم جیت سکتے ہیں. صحیح ہو, ہم دیکھتے ہیں پاکستانی مارتے ہیں پاور, ہم جیسے وہ پاور فیل کرتے ہیں وہ دور کھیلتے ہیں, لانگ نا پلیئر سے دور رہنا, کھیلتے ہیں کہ پوائنٹ لو نکلو, پوائنٹ لو نکلو. صرف یہ گیم ان کا ذہن اچھا ہے, گیم کی طرف توجہ, ان کا تو 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے کا صرف وارم اپ ہے. پاکستانی 2 گھنٹے ٹوٹل ٹریننگ ہے, تو ان کا 1.5 گھنٹہ ٹوٹل وارم اپ ہے. اینڈ ڈیفینیٹلی کلیئر ایک ڈفرینس ہے ان کی ٹریننگ میں, ان کی ڈیووشن میں. کیوں اچھے ہیں ہم سے, یہی طرح کہ ان کی ڈائٹ اچھی ہے, کھانے پینے کا. اینڈ زبیر صاحب آپ اس پر کیا کہیں گے, ٹریننگ میں ڈفرینسز کتنا بڑا فیکٹر ہے؟ بالکل فیکٹ ہے اس میں. ہمیں پاکستان باکسنگ فیڈریشن کو یہ چاہیے کہ انٹرنیشنل کوچز جو ہیں ان کو ہائر کریں, ٹور جو ہے کیمپ لگانے چاہیے, 6 منتھ کا جو ہے نا وہ کیمپ لگنا چاہیے. کیونکہ پہلے جو 2000 سے پہلے جو یہاں پہ پاکستان میں کافی سارے کوچز آئے ہیں ہمارے پاس انٹرنیشنل, تب ہماری ٹیم ایشین لیول پہ کھیلی تھی, اور مجھے یاد ہے کہ 3ری پوزیشن آئی تھی, اس میں ہمارے بہترین باکسر تھے, فرسٹ سیکنڈ باکسر آتے تھے. اور چونکہ ہمارے پاس کوچز جو تھے بڑے زبردست تھے, انٹرنیشنل کوچز تھے ہمارے پاس. تو اب وہ چیز نہیں ہے. اب چاہیے کہ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کو, اسپورٹس بورڈ کو چاہیے کہ انٹرنیشنل جو ہے وہ کوچز ہائر کریں, وہ کیمپ لگائیں, جہاں پہ بھی اسٹوڈنٹ ہیں وہ اچھے ان کو چن کے وہاں پہ ایک کیمپ لگنا چاہیے. سب سے بڑا آبسٹیکل
کیا ہے آج ہمارے پلیئرز کے لیے؟ سب سے زیادہ پرابلم جو ہے، پہلے کیمپ لگا کرتے تھے ڈسٹرکٹ لیول پہ، ڈویژن لیول پہ، اب وہ چیزیں نہیں ہیں. بچوں کو کچھ نہ کچھ ملتا تھا ڈسٹرکٹ لیول سے، ڈویژن لیول سے، کچھ نہ کچھ ان کے کیمپ کے ذریعے ان کو ملتا تھا. اب وہ چیزیں نہیں ہیں، اب وہ چیزیں صرف فوٹو سیشن تک ہے. پلیئرز کو کچھ نہ کچھ ملے، پلیئرز کو ماہانہ 5,000 ہی دے دیں، وہ خوش ہو جائے گا، اس کے گھر والے خوش ہوں گے، یہ کچھ لے کے آ رہا ہے، یہ باکسنگ اس کو کچھ دے رہی ہے. اب کیا کریں بیچارے بچے، کیا کریں، ہم کیا کریں. ہم جتنی مہنگائی ہو گئی ہے، اس مہنگائی کے دور میں 5,000 کا بھی کچھ نہیں بنتا. تو یہ تو طلحہ جیسے بچے کی ہم پھر یہی کرتے ہیں کہ پلیئرز کو اٹھاؤ آرمی میں دے دو. ایک واحد جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آرمی ہے، جس کو ہم پلیئرز دیتے ہیں وہ بنا لیتے ہیں، بنا کے وہی بچے پھر آگے اپنا ذریعہ معاش بھی خود پیدا کر رہے ہیں. واپڈا کہاں پہ ہے، ریلوے کہاں پہ ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر رہا، تو بچڑ ہی نہیں ہے. کیا کریں، پلیئرز جو ہیں وہ ختم ہو رہے ہیں. آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا ہے اور کہاں پر لگتا ہے کہ لیک کرتے ہیں آپ کو سپورٹ کرنے میں، فائنانشیل سپورٹ، ادر سارٹ آف سپورٹ؟ دیکھو کہ پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے. یہ پاکستان سپورٹ بورڈ، پاکستان فیڈریشن، یہ صرف ایک چیز پر توجہ دے رہی، کرکٹ. صحیح ہے. تو باکسنگ ایک واحد گیم ہے. صحیح ہے. ہماری پاکستان کی ٹیم اتنی زبردست ہے، ان کے دیکھ میں نے یہی فیل کیا کہ 25 سے 30 ٹیمیں تھی بار، اور ٹوٹل پلیئر تھے. لڑکیوں کی لہرا ٹیم پوری تھی، 13 کے 13 میں. لڑکوں کے پورے تھے. پاکستان کا صرف ایک تھا، ایک کوچ تھا، ایک پلیئر تھا. ہم نے کہا یار ہماری فیڈریشن دیکھو کتنی لوز ہے کہ ہم صرف ایک کھیلنے آیا. تو ہمیں بھی دینا چاہیے اسپورٹ بورڈ کو کہ ٹیم کھیلے، کہ کچھ نہ کچھ پوزیشن لے کے آئیں. ٹیم دیکھو کہ ایک میڈل سے ٹیم نہیں جیتے گی، یا میرے جیتنے سے ٹیم نہیں جیتے گی. صحیح ہے. ٹیم لڑے گی، کیونکہ 13 میں سے 3 بھی جیتے تو ہم کسی پوزیشن پہ جائیں کہ 3 میڈل آ جائیں پاکستان کے پاس، تو بڑی بات ہے. یہ سپورٹ نہیں کرتی، صرف 2-3 لڑکے بھیجتی ہیں باہر. اینڈ آف کورس جب آپ ایک اسپورٹ کو لے کے اتنے پیشنیٹ ہو، جب آپ اتنی ہوپس اینڈ ایکسپیکٹیشنز آپ کے اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں، تو آئی ڈو ریئلی تھنک کہ اس سپورٹ کو، اس کو انکریجمنٹ کو رکنا نہیں چاہیے. ہماری طرف سے جہاں تک ہو سکتا ہے ایز پاکستانی سٹیزنس ہمارا سپورٹ آپ کے ساتھ ہے. اینڈ وی وش یو آل دا بیسٹ آف لک، اور بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے لیے، ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. یہاں پر آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.